اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران ہے، چوتھا پارہ ہے اور آیت ہے ہماری 110۔ 109 تک پڑھ لیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، کیونکہ تم حکم دو گے نیکیوں کا، وتنہون عن المنکر، اور روکو گے برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہو۔ تو ہماری امت کا سٹیٹس ہی حق کو قائم کرنا اور ناحق کو، باطل کو روکنا ہے۔ تو جس طرح جو چیز اپنا فنکشن ادا نہ کر سکے، جیسے آپ کے گھر میں کوئی مشین ہے، لیٹ سپوز کوئی چاپر ہے، تو اس کی مشین چلنا بند ہو جائے تو آپ اسے کباڑ کر دیتے۔ اسی طرح امتیں بھی جب اپنا کام ادا نہیں کرتی، اللہ بھی کباڑ کر دیتے۔ تو ہمارا کام تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جسے ہم نے چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تمہارے مابین ہمیشہ ایک گروہ موجود رہنا چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا رہے۔ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو اللہ تم پر ایسے ظالم حاکم مسلط کریں گے جو تمہیں گالیاں دیں گے، تم انہیں گالیاں دو گے، اور وہ تم پر رحم نہیں کریں گے، اور تمہارے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے۔ اور یہ ایسا فتنے کا وقت ہوگا کہ تمہارے نیک افراد کی دعائیں بھی پھر اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑا پچھلے کچھ سالوں سے، تقریباً 200 سالوں سے صحیح معنوں میں، اور آج ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ تو ہر بندے کو کھڑا ہونا ہوگا۔ کس کا ذمہ ہے؟ ہر مسلمان کا۔ ہر مسلمان اسلام کا سفیر ہے۔ ایوری مسلم از این ایمبیسیڈر آف اسلام۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ کے نبی نے کہا، ہمارے نبی نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر فرمایا بلغوا انی ولو آیا، تم میری طرف سے ایک آیت کو سیکھو تو اس سے بھی آگے پہنچاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ ہر بندہ امر بالمعروف کا پابند ہے، جہاں تک پتا ہے وہاں تک تو روکو نا۔ یہ نہیں ہے کہ جب آپ مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہوں گے تبھی آپ آ کر بتائیں گے۔ جتنا جانتے ہیں اتنا تو روکیں۔ یعنی جیسے کچھ باتیں سب کو پتہ ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس کو تو منع کرے۔ کوئی گالی دے رہا ہے، سب کو پتہ ہے نا گناہ ہے، منع کرے محبت سے، پیار سے۔ کوئی باپ سے ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے، منع کرے۔ نہیں، وہ نہیں ہم کرتے۔ جب ہمارے داماد اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں ہم ان کو شے دیتے ہیں، پھر ہمارے بیٹے دیکھتے ہیں، پھر وہی وہ کرتے ہیں اپنے سسرال والوں کے چکر میں آ کر، پھر روتے ہیں ہم بیٹھ کر۔ اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ سال پہلے ہم نے کسی اور ماں باپ کو بھی رلایا ہے 8-8 آنسو اپنی بیٹی کے سکھ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے برائی اور اچھائی کا پیمانہ اپنا مفاد بنا لیا ہے، صحیح اور غلط کو چھوڑ دیا، اور دین میں سے ہم نے چن لیا ہے، پک اینڈ چوز۔ جو میرے حق میں ہے وہ صحیح ہے۔ جب ایک چھوٹی سی بات ہے، چونکہ آپ خواتین ہیں، میں خاتون ہوں، گھریلو معاملات ہیں، تو جب میری بیٹی کا معاملہ آئے تو بیوی کے حقوق نظر آنے چاہیے، جب میرے بیٹے کا معاملہ آئے تو ماں باپ کے حقوق نظر آنے چاہیے۔ ایسے تو گیم نہیں چلے گی۔ آپ کو حق کا ساتھ دینا ہوگا ہر حال میں۔ یہی معاملہ ہمارا حکومتوں کے معاملے میں ہے۔ جس لیڈر کو میں پسند کرتی ہوں وہ کرپٹ ہے تو میں کہوں گی ساری کرپشن کر دیں، کڑا کلا کرتا ہے، وہ کچھ کھاندہ ہے تو کچھ لگاندہ بھی ہے۔ اس طرح کے تو ہم جملے بولتے ہیں۔ اور اگر وہ بندہ ہے جس کو میں پسند نہیں کرتی اور اس کی کوئی بات سامنے آ گئی ہے تو بغیر جانے کے سچ یہ جھوٹا میں چڑھائی کروں، تبھی تو ایسے ظالم ہمارے سروں پر بیٹھے۔ آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شرٹ پر کوسچن اٹھایا گیا۔ وہ لوگ خلفائے راشدین تھے، لیکن ان کو خلفائے راشدین بنا کر رکھنے والی عوام بھی صادق تھی، امین تھی۔ وہ فیل کرتے تھے اور پھر جو بات دیکھتے تھے کوسچن کرتے تھے۔ ہم تو سپورٹ کرتے ہیں نا، ہم تو سپورٹ کرتے ہیں، یہاں پر خرابی پیدا ہوتی۔ تو لہذا یاد رکھیے یہ جو فساد ہے اس کا سب سے بڑا سبب دین کا قیام ہم نے ختم کر دیا۔ ہمارے ہونے کا مقصد دین کا قیام ہے، اور دین کا قیام ہوگا یاد دہانی سے۔ سب بھول جاتے ہیں، ہم خود بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی دورہ قرآن ہوگا
کتنی بھولی ہوئی باتیں یاد آئیں گی. مجھے خود یاد آتی ہیں. او ہو یہ دعا ذہن سے اتر گئی. او ہو یہ بات تو میں بھول ہی گئی تھی. اور یہ آیت تو میرے ذہن میں آدھی رہ گئی تھی. کتنی ہی چیزیں ہیں نسیان میں جو یاد آتی. تو ان سب باتوں کو یاد دلانے کے لیے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کی ضرورت ہے. تو ایک پورا گروہ ہونا چاہیے، جیسے کہ آل شیخ نے سعودیہ میں متوع فورس قائم کی تھی، ابھی بھی ہے. ان کا کام ہی یہ ہے دین پر عمل کروانا، بس وہ اور کسی چیز کو نہیں لے کر چلتے، وہ سب دین پر عمل کراتے ہیں. ہر جگہ ہونی چاہیے، یہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے. تو ہم نے اپنا فرض چھوڑ دیا اس وجہ سے، جب ہم اپنا رول ہی پلے نہیں کر پا رہے تو ہم تو کباڑ ہو گئے نا. اللہ نے ہمیں کارنر کر دیا. اب اللہ ہم سے بہتر لوگ لائے. دو حل نہیں، یا تو ہم اپنے آپ کو بہتر ثابت کریں اور اللہ پاک ہمیں دوبارہ سے موقع دے، یا پھر ہم کباڑ ہوں گے اور نئے لوگ آئیں گے. کیونکہ اللہ کا کام تو ہونا ہے. آپ سب اپنا مقصد رکھتے ہیں، آپ کی حکومت اپنا مقصد رکھتی ہے، امریکہ اپنا مقصد رکھتا ہے، اسرائیل اپنا مقصد رکھتا ہے. تو کیا اس رب کائنات کا رب جو ہے وہ اپنا کوئی مقصد نہیں رکھتا؟ اس نے کائنات یوں ہی بنا دی ہے، وہ بھی اپنا مقصد رکھتا ہے. اور اگر اپنے کی تکمیل کے لیے آپ لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں تو وہ تو رب ہے، وہ تو مالک و مختار ہے. وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے، اپنی حکمت کو استعمال کرتا ہے، اور وہی ہوتا ہے جس کا مقصد، تو اس کا مقصد پورا ہو کر رہے گا، چاہے ہم اس کے مقصد کے لیے کارکن بنے یا نہ بنے. اگر ہم کارکن بنیں گے تو بلندی مرتبہ پائیں گے، نہیں بنیں گے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ غنی العالمین، اللہ تمام اہل جہان سے بے نیاز ہے. وہ نئے لوگ کھڑے کرے گا، ان سے کام لے. نہ کھلا یہ دروازہ تھا وہ والا باہر والا بھی کھلا. میں بات بھول گئی جو میں کر رہی تھی. رب کائنات اپنے مقصد کی تکمیل حکمت اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنا مقصد پورا کریں. تو لہٰذا یا تو اپنے آپ کو اہل ثابت کیجئے یا پھر ریپلیسمنٹ کے لیے تیار ہو جائیے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو ان کے حق میں اچھا ہے. جو آلریڈی اہل کتاب ہے وہ بھی ایمان لائیں. تو بھائی ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہمیں بھی شعوری مسلمان بن جانا چاہیے. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ مومن ہے اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں کی ہے. لَن يَضُرُّوكُمْ، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذن، سوائے اذیت کے. وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، صرف ستا سکتے ہیں. لیکن آج تو وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ کیونکہ ہم نکمے ہو گئے نا. اللہ پاک نے آپ کو کہا، سورہ توبہ میں آپ پڑھیں گے، طاقت کا توازن بنا کر رکھو اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو خوف میں مبتلا رکھنے کے لیے. ہم نے طاقت کا توازن کھو دیا، نہ ہماری عام فورسز ہے نہ کچھ ہے، تو وہ ہمارے سر پر چڑھے آ رہے ہیں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پشتے پھیر جائیں گے، منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے، جنگوں میں ہار جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد کو بھی کوئی نہیں آئے گا. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں. إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، مگر یہ کہ اللہ کی پناہ پکڑ لیں. وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا پھر لوگوں کی پناہ لے لیں. یعنی کہ اللہ کہتے ہیں وہ ہاریں گے اور تم سے بھاگیں گے، ان کی مدد کوئی کرنے نہیں آئے گا. یہ ہے کہ یا تو وہ مومن ہو جائے، اللہ کی پناہ پکڑ لیں، یا وہ معاہد ہو جائے، معاہدے کر لیں امن کے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو کر لوٹیں گے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسکنت مسلط کر دی جائے گی. یہ سب کچھ ہوا جی، یہ اب سے 200 سال پہلے تک معاملات ایسے ہی تھے. یہ اب جو معاملات خراب ہوئے ہیں، سبب یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا نا. اللہ نے ہمیں بار بار تاکید کی تھی کہ اپنے ہتھیار مت پھینک دینا، اپنے آپ کو طاقت بنا کر رکھنا. تمہارے دشمن وہ بھی ہیں جنہیں تم جانتے ہو، اور تمہارے ایسے دشمن بھی ہیں جن کو تم ابھی نہیں جانتے. لہٰذا اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو روپ میں رکھنے کے لیے اپنی طاقت تیار کر کے رکھنا. مگر ہم اس بات کو بھول گئے، ہم عیش پرستی میں پڑ گئے. تو نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں ایسا وقت آئے گا کہ لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جس طرح تم ایک کھانا کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہو. تو آپ دیکھیں UN میں یہی ہوتا ہے نا،
14 ملکوں کی اتحادی فوج نے حملہ کیا امریکہ پر، 22 یہ عراق پر امریکہ کے ساتھ مل کر 22 ملکوں کی اتحادی افواج نے حملہ کیا. تو ایک دوسرے کو دعوت ہی دیتی ہے نا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بڑے کم رہ جائیں گے. آپ نے کہا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، مگر ان کی اسٹرینتھ کا حال یہ ہوگا جیسے سمندر کی لہروں کے اوپر جھاگ ہوتی ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہوگی. اور آج وہی حال ہے ہمارا. تو ایک بات یاد، ہمارے تو خیر بہت سارے دشمن ہیں، اہل کتاب ہیں، مشرکین ہیں، اور پھر ہمارے اپنے غدار منافق. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوست 1000 بھی ہو تو کم ہے اور دشمن ایک بھی بہت ہوتا ہے. تو ہم تو اکیلے ہیں اپنے رب کے ساتھ، ہمارے ارد گرد دشمن ہی، مگر ہم دشمنوں کو دوست مانے بیٹھے. تو پھر ہمارا یہ انجام تو ہونا. ہاں، اللہ کی راہ میں دوبارہ کھڑے ہوں اور انشاءاللہ ہوں گے. یہ اسی کی تدبیریں ہیں، یہ اسی کا کام ہے جو شروع ہے. اور جب دوبارہ کھڑے ہوں گے تو دوبارہ فائدہ دے گی، کیونکہ اللہ کی مدد مومنوں کے لیے ہمیشہ. ذالک بانہم، ان کو یہ سزا ملے گی، کانو کیونکہ وہ تھے، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے انکاری، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور نبیوں کو بے سبب قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا، اور انہیں یہ سزا ملی اس لیے کہ وہ نافرمان ہیں. وکانوا یعتدون، وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. لیسوا سواء، سب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اور اہل کتاب کا ایک گروہ ابھی بھی دین پر قائم ہے. یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور سجدے کرتے ہیں. یعنی ایک حق پرست گروہ ان میں موجود تھا. ابھی بھی کوئی حق پرست ہے جن کو حق سامنے آتا ہے تو مومن ہو جاتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر. ویأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیوں میں پہل کرتے ہیں، دوڑتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ صالح لوگ ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھلائی وہ کریں گے، فَلَن يَكْفُرُوهُ، اس کا انکار نہیں ہوگا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالمتقین، اللہ متقین کو بخوبی جانتا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال، ان کی اولادیں اللہ کے مد مقابل ان کے کام نہیں آئیں گی. واولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں کفار اللہ کی راہ میں دنیا کی زندگی کے معاملات میں صدقات وغیرہ کرتے ہیں، کمثل ریح، اس کی مثال ہے ہوا کی طرح، فیہا سر، جس میں سردی ہو، اصابت حرث قوم، کسی قوم کی کھیتی پر چلے، ظلموا انفسہم، جنہوں نے خود پر ظلم کر رکھا ہو، فاہلکتہ، اور کھیتی کو ہلاک کر دے. یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے صدقات ان کے کام نہیں آئیں گے. یہ ایسی فصل ہے جس کو سرد ہوا تباہ کر دے، تو ان کے صدقات کو ان کا کفر تباہ کر دے گا، ان کی ریاکاری تباہ کر دے گی. وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، تم اپنے رازدار دوست اپنے لوگوں کے سوا کسی کو نہ بنایا کرو، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کمی ہرگز نہیں کریں گے. ودو ما انتم، وہ دل سے چاہتے ہیں تم تکلیف میں آ جاؤ. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا بغض تو ان کی زبانوں سے ظاہر ہو جاتا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو وہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے زیادہ بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم تو پر اپنی آیتیں واضح کر رہے ہیں بشرطے کہ تم عقل کا استعمال کرو. ہاں تم اولائی، خبردار تم وہی لوگ ہو، تحبونہم، جو ان سے پیار کرتے ہو. ولا یحبونکم، وہ تم سے پیار نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو. یعنی جو اہل کتاب ہے، یہودی عیسائی، ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں کہ اہل کتاب ہے، کافروں سے بہتر ہے. مگر اللہ کہتے ہیں وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وہ تمہارے دشمن ہیں. صحابہ نے تو یہ بات ایک تھیری کے طور پر پڑھی تھی، ہم تو اس سے گزر رہے ہیں. آپ کے ملک کا یہ حال کس کے اشارے پر ہے آپ کو اچھی طرح پتا ہے. پیچھے اسرائیل ہے اور آگے امریکہ بادر ہے. سارے قدم بوسی کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے احکامات لے کر آتے ہیں. ابھی بھی آپ کے گئے ہوئے تھے جنرل صاحب، حافظ صاحب، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور گئے ہیں، اور پھر آ کر وہی انہوں نے ڈرامہ کھیلا ہے جو حکم دیا گیا تھا. قدرت اللہ شہاب جو ہے وہ ہمارے 3 مختلف جنرل جو تھے، نہیں جی، ایک سیکنڈ،
जिस वक्त गवर्नर जनरल, जिस वक्त जिन्ना ने कायम किया है मुल्क, तो ओहदा गवर्नर जनरल का होता था। तो 2 गवर्नर जनरल और फिर एक सदर अयूब के जो है वो पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं। तो वो बयान करते हैं सदर अयूब के बारे में कि यानी उस टाइम के बारे में, हालांकि सदर अयूब के वक्त में बड़ा वकार था मुल्क का, मगर उसके बावजूद तो बयान करते हैं कि काबीना के वुज़रा की लिस्ट अमेरिका से आती थी कि किसको कौन सी वजारत दी जाएगी। अपने मोबाइल साइलेंट पर रखा करें। अगर कोई, आपको नहीं कह रही, सबको कह रही हूँ, आप मेरे सामने बैठी हुई हैं। कोई बात पेश आए तो बराहे करम तबसरा ना किया करें, खामोश होकर बैठा करें। रिकॉर्डिंग हो रही होती है, आपका एक एक लफ्ज जो है ना, एक सांस, एक छींक, वो भी रिकॉर्ड होती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उस वक्त में भी ये सूरत हाल थी। हालांकि सदर अयूब का स्लोगन था, और उन्होंने बुक भी इसी नाम से लिखी थी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, कि हम अमेरिका फ्रेंड्स हैं, अमेरिका हमारा मालिक नहीं है, हमारा आका नहीं है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ही रोट द बुक अंडर दिस टाइटल। और ये उसका सदर अयूब साहब का ही कहना भी था। और खैर उस वक्त मुल्क का काफी वकार भी था, सदर अयूब के वक्त में काफी काम भी हुआ। लेकिन बहरहाल मैं आपसे कहना ये चाहती हूँ कि उस वक्त सूरत हाल ये थी कि कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि वुज़रा की लिस्ट अमेरिका से आती थी कि फुलां को फुलां वजारत मिलेगी। तो जिसने अपने आप को जितने में बेचा, उसी के लिए वजारत रखी गई ना। यही मसाइल। जब से इसराइल कायम किया गया, तभी से फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है ना आलम इस्लाम। वो क्यों एक बड़ी ताकत नहीं बन सका? इसराइल बन गया। फलस्तीन वाले तब भी पत्थर मार रहे थे टैंकों को, आज भी पत्थर मार रहे हैं। तब भी खैमा बस्तियों में बैठे थे, अब भी खैमा बस्तियों में बैठे। तब भी जाहिल थे, अब भी जाहिल है। क्यों? क्योंकि उनके हुक्मरान भी उतने ही गद्दार हैं जितने हमारे हैं। हमारा उन्होंने तो फिर थोड़ी बहुत, कुछ अच्छे कुछ बुरे थे, कुछ ना कुछ बनाया जो अब बेच रहे हैं। उन्होंने तो कुछ बन नहीं दिया, सिरे से कुछ नहीं होने दिया वहां। और इस सारे बिगाड़ का सबब क्या है? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को तर्क कर देना, क्योंकि जालिम हुक्मरान उसी की सजा। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता करे। आमीन। तो अल्लाह कहते हैं तुम उनसे मोहब्बत करते हो, तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हें तो सारी किताबों पर ईमान है, तो तुम इस किताब की वजह से उन लोगों का एहतराम करते हो, मगर वो तो तुम्हारे नबी को नबी नहीं मानते, वो तो तुम्हारी किताब को किताब नहीं मानते, वो तो तुम्हें काफिरों से बदतर समझते हैं, लिहाजा वो तो तुम्हें दुश्मन समझते हैं। वैजा लकुकुम कालू आमन्ना, जब वो मिलते हैं तुम लोगों से कहते हैं हम मोमिन है। वैजा खलौ अद्दु अलैकुमुल अनामिला मिनल गैज़, जब तन्हा होते हैं अपनी उंगलियां चिबा डालते हैं हमारे गुस्से के, कि क्या करें इन मुसीबतों का, ये तो गले पड़ गए हैं हमारे। कुल मूतु भी गैज़िकुम, कहो मर जाओ अपने गुस्से के बाइस। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सदूर, बेशक अल्लाह तुम्हारे दिलों के राज अच्छी तरह जानता है। इन तमससकुम हसनतुन तसूहुम, अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंच जाए उन्हें तकलीफ होने लगती है। वइन तुसिबकुम सय्यअतुन यफरहु बिहा, और अगर तुम पर कोई तकलीफ आए बड़े खुश होते हैं। एक छोटी सी बात है, सी पैक बनने लगा था ना, बनने दिया नहीं अभी तक, आप देख लें। क्योंकि पाकिस्तान फाइनेंशियली मजबूत हो जाता ना, जो मुमलिकत फाइनेंशियली मजबूत होगी वो पॉलिटिकली भी मजबूत हो जाएगी। जब बंदे को ये फिक्र होगी कि मेरे बच्चे को रोटी कहां से मिलनी है, वो रोटी की फिक्र करेगा, वो इस बात के पीछे नहीं जाएगा कि हाकिम कौन बन रहा है। हाँ, जहां घरों में खाना है, घरों में खुशहाली है, वहां पर फिर अगले सोचेंगे हमारी हुकूमतें अच्छी आए, हमारे इदारे अच्छे चले। तो लोगों को हुकूमत से, सियासत से दूर करने का पुराना यही तरीका है हर जालिम हुकूमत का, कि बंदे को रोटी कमाने की होड़ में लगा दो। उसका बच्चा भूखा मर रहा हो, वो इस लेवल पर आ जाए कि कुत्ते के मुंह से हड्डी छीन के अपने बच्चे को पकड़ाने पर मजबूर हो जाए। ये आलम आ जाएगा ना, अगला कोई फिक्र नहीं करेगा। यही तरीका फिरौन का था, यही तरीका अमरीकियों ने कालों के साथ अपनाया था, यही तरीका इंग्लैंड वालों ने बड़े सगीर के लोगों के साथ अपनाया था, और यही तरीका हमारे साथ भी अपनाया जा रहा। तो लिहाजा ये बिल्कुल पुराना तरीका है। जाहिर है रोटी पूरी नहीं हो रही, बच्चा रो रहा है, किसी को क्या फिक्र दुनिया में क्या हो। तो कोई अच्छा काम हो इनसे बर्दाश्त नहीं होता।
اور باقی تو میں نے وہی کہا نا، چھوڑے سی پیک دنیا کا اتنا سا منصوبہ ہے، کوئی یہ بہت پاکستان کے لیے بہت بڑا تھا، انٹرنیشنلی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان سے اتنا بھی برداشت نہیں ہے، تو آپ کے سامنے ہے۔ میں پھر وہی عرض کرتی ہوں، صحابہ کو تو اللہ بتاتے تھے ایسا ہوگا، وہ گو تھرو نہیں ہوئے تھے، ہم تو گزر رہے ہیں، ہم تو سہ رہے ہیں، روز سہ رہے ہیں۔ عمران خان جب گورنمنٹ میں آئے ہیں تو سب کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ عمران خان نے کوئی اسلامی ریاست سچ مچ ریاست مدینہ نہیں قائم کر دینی تھی، ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، لیکن کم از کم ایک معاشی طور پر اور پولیٹیکلی یعنی سیاسی طور پر مضبوط ریاست ضرور کھڑی کر دینی تھی۔ ان کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ ہماری مرضی کے بغیر ہی اپنی حکومت چلا لیں گے اور یہ معاشی طور پر ہمارے قبضے سے آزاد ہو جائیں گے، ہماری مٹھی سے نکل جائیں گے، تو پھر ہم ان پہ راج کیسے کریں گے؟ اتنا ان سے برداشت نہیں۔ تو یہی آپ کا رب فرما رہا ہے، اور پھر وہی بات میں ریپیٹ کروں گی کہ صحابہ تو صرف پڑھ رہے تھے، ہم تو سہ رہے ہیں، پھر بھی ہم ماننے کو تیار تھے، پھر بھی ہم عقلوں کے استعمال کو تیار تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں تکلیف پہنچے بڑے خوش ہوتے ہیں، تمہیں آسانی پہنچے بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا تم صبر سے کام لو۔ صبر کس بات پر؟ تکلیفوں پر نہیں، اپنے کام پر استقامت سے کھڑے ہو جاؤ۔ وَتَتَّقُوا تقویٰ اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا تب ان کی چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ اللہ کے دین پر استقامت اختیار کر لو اور اللہ کا خوف رکھو، تقویٰ اختیار کرو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو ہم نے اللہ کے دین کو تو ترک ہی کر دیا، اور تقویٰ کہاں ہے؟ تقویٰ تو ہمارے مولویوں میں نہیں ہے، عام بندے کو تو چھوڑ ہی دے، جو آپ کے بڑے بڑے نام ہیں اٹھا کر دیکھیں کتنے متقین ہیں ان کے اندر، چہرے بتاتے ہیں ان کے۔ تو لہٰذا پھر جب یہ سب نہیں ہے تو وہ ہمیں نقصان پہنچانے پر قادر ہو گئے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے بھائی، ہر کسی کا ایک عز ہوتا ہے، ہمارا عز ہمارا رب ہے، ہم نے اس کے دین کو تنہا کر دیا، اس نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم لاچار اور بے بس ہو گئے کیونکہ ہمارا عز ہم سے جاتا رہا، ہم نے عروہ وثقیٰ چھوڑ دیا، اب جس کا دل چاہتا ہے ٹھڈا مار کے نکل جاتا ہے۔ عروہ وثقیٰ تھام لیجیے، اللہ کو اپنا عز دوبارہ بنا لیجیے، یہی لوگ دوبارہ اوقات میں آ جائیں گے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ ہر چیز کو اپنے اختیار میں لیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کہہ رہے کہ یہ میرے اختیار سے باہر نہیں ہے، اگر تم تقویٰ اور استقامت دکھاؤ گے میں انہیں تمہارے ماتحت لے آؤں گا، اور اگر تمہیں میری دین کی پرواہ نہیں، مجھے تمہاری پرواہ نہیں، جاؤ۔ ٹیسٹ ہمارا ہی ہے، فیل ہم ہے، رب تو وہی ہے۔ کیا اس کی تمازل طاقت کم ہو گئی ہے کہ اس زمانے میں ان کو قابو کر سکتا تھا، آج نہیں کر سکتا؟ نہ، اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی، آج تو ہم دنیا کی دوسری بڑی قوم ہے، آج کتنے مسلمان آزاد ریاستیں ہیں، آج ہمارے پاس پیسہ بھی رج کے ہے، تو کیا سبب ہے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا؟ کیونکہ ہم مدد کے لائق ہی نہیں، ہم کوئی کام کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا نا، جب ہم کام نہیں کریں تو مدد کیا کرے اللہ؟ ہم نااہل اور نکمے ہیں، فیلئر ہمارا ہے۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں اللہ خیر کر دے، دیکھو کل کی ہوندا بس۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے خدا حافظ کر کے نکلے اور آپ مومنین کو جنگ کے لیے ان کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، تمہارے دو گروہوں نے بزدلی دکھانا چاہی، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا سرپرست تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تمہیں بدر میں فتح دے چکا ہے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تب تم زیادہ کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ شکر گزار بن سکو۔ بدر میں مسلمان 313 گئے تھے کیونکہ وہ جنگ کرنے گئے ہی نہیں تھے، وہ قافلہ پکڑنے گئے تھے، تیاری بھی کوئی نہیں کی تھی، 8 لوگوں کے پاس تلواریں تھی، باقی خالی ہاتھ تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ 2 گھوڑے اور 8 اونٹ سے پورے لوگوں کے پاس، کیونکہ سبب وہی ہے نا، جنگ کے لیے گئے نہیں تھے، مقصد ہی اور تھا، تو وہ پھر جنگ ہوئی اور اللہ نے اس پہ بھی کامیابی دی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ احد میں جب مسلمان نکلے ہیں 1000 مسلمان نکلے اور تیاری کر کے نکلے تھے، پورے تیار تھے جنگ کے لیے، ان میں سے 300 جس دن صبح جنگ تھی رات کو لوٹ آئے منافق، اب اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے شیخ تو ہوئے نا مومن، تو لہٰذا 2 قبیلے جو تھے
انہوں نے کہا کہ ہم واپس چلے جاتے، اور ان میں یہ ڈسکشن ہوئی، صحابہ نے جا کر سمجھایا، پھر نہیں گئے، لیکن اللہ پاک نے اس پر بھی کہا کہ کیوں بزدلی دکھائی، اس لیے کہ چند منافق واپس چلے گئے۔ میں نہیں، ان کو یاد آیا، میں نے انہیں بدر میں بھی وقت دی تھی، بدر میں بھی ریشو 1 اور 3 کا تھا، 1000 کفار تھے اور 313 مسلمان تھے، تو 1 کے مقابلے میں 3 لوگ تھے نا، اور احد میں بھی جب 300 واپس چلے گئے تو 700 لوگ بچے، اور کفار کا لشکر کتنا تھا؟ 3000، تو ریشو وہی رہا، 1 کے بدلے میں 4، 1% کا فرق پڑ گیا تھا۔ تو جس رب نے بدر میں فتح دی احد میں بھی دے گا لیکن احد میں مسلمان جنگ ہار گئے تھے۔ اب یہ وہی تبصرہ ہے، جو شکست کی وجوہات تب تھی ایک جنگ کے لیے، ہماری مسلسل شکست کی وجوہات آج بھی وہی ہیں، بنیادی طور پر دنیا پرستی اور اللہ اور رسول کی نافرمانی۔ استقولوا للمؤمنین، اور یاد کریں جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، ان لن یکفیکم، کیا تمہیں کافی نہیں، ان یمدکم ربکم بثلاثات آلاف، کہ اللہ تمہاری مدد کرے 3000 من الملائکتی، فرشتوں سے، منزلین، جو اتارے جائیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا کہ اللہ 3000 فرشتے اتارے گا تمہاری مدد کے لیے۔ بدر میں 1000 کفار تھے تو 1000 فرشتے آئے تھے نا، تو اس سے آپ نے یہ بات اسٹیمیٹ کی۔ بلا، اللہ کہتے کیوں نہیں، ان تصویروں، اگر تم استقامت دکھاؤ گے، وتتقوا، دیکھیں صبر کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک صبر ہوتا ہے مصیبت پر صبر، ایک صبر ہوتا ہے میدان جنگ میں ٹک کر کام کرنا، وہ صبر ہے، ایک صبر ہے روزانہ زندگی میں عزم کے ساتھ دین پر کھڑے رہنا، تو یہ صبر الگ الگ ہے۔ عربی والے تو سمجھ لیتے ہیں ٹیکسٹ سے، ہم لوگ ہر جگہ صبر کا معنی جو ہے نا وہ چپ ہو کر بیٹھنا لگا لیتے ہیں، نہیں، میدان جنگ میں چپ ہو کر نہیں بیٹھیں گے، میدان جنگ میں صبر ہے استقامت کے ساتھ لڑنا، ثابت قدمی دکھانا۔ تو اللہ جنگ کا کہہ رہے ہیں، ان تصویروں، جنگ میں صبر کرو گے، ٹکے رہو گے میدان میں، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اگر وہ تم پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، دشمن حملہ آور ہو جائیں گے، هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، اللہ 5000 چنے ہوئے نشان زدہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتارے گا، 3000 کیوں اتارے گا؟ یعنی اللہ کی مدد کم نہیں ہے۔ اس کی شرط کیا ہے؟ تقوی اور استقامت، یعنی کہ وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی، اللہ کی خاطر دنیا کو ترک کر دینا، سب سے بڑا ترک یہ ہے، بھائی جنگ میں کھڑے ہیں، مارے جائیں تو مارے جائیں، اور اللہ کی فرما برداری یعنی میں نے آپ سے بھی شروع میں کہا نا کہ شکست کی 2 وجوہات ہیں، دنیا پرستی اور اللہ اور رسول کی نافرمانی۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی فرما برداری۔ اور جہاد میں جب آپ جنگ میں کھڑے ہیں اور اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، تو دنیا میں سب سے قیمتی کیا ہے؟ جان، تو اس سے زیادہ بے لوسی کیا ہوگی؟ دنیا پرستی اور اللہ اور رسول کی نافرمانی شکست کی سبب ہے، اور دنیا سے بے رغبتی اور تقویٰ یعنی اللہ اور رسول کی فرما برداری آپ کی کامیابی کے ضامن۔ دونوں باتیں ایک ہی ہیں، ایک نفی میں ہے، ایک اثبات میں ہے۔ وہی بات ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ نہ اللہ کے فرشتے کم ہوئے ہیں، نہ اللہ کی مدد کم، نہ ہمارے پاس اللہ کے سوا کوئی آپشن ہے، اور نہ اس وقت اللہ کے پاس ہمارے سوا کوئی آپشن، کیونکہ آخری امت ہم ہے نا۔ ہاں، اللہ ہمیں ہٹا کر دوسرے لوگ کھڑا کر دے گا، وہ ایک الگ بات ہے، تو نیا خون مل جائے گا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جب مسلمان زیادہ عیاش ہو گئے نا، پھر منگولوں نے اٹیک کیے، پھر وہی منگول مسلمان ہوئے، اور پھر انہوں نے وہ اسلامی ریاستیں قائم کی جن کو آپ دیکھتے اینڈ کے زمانے میں۔ تو اللہ پھر اب یورپ سے اٹھا رہا ہے، ہم جیسے ناہلوں کی جگہ وہ لوگ آ جائیں گے اور وہ لیڈ کریں گے، اور ہم بس پیچھے پیچھے بے وقوفوں کی طرح چلیں، کہیں گے اچھا مسلمان ہو آ جاؤ۔ اگر ہمارا حال یہی رہے گا، دنیا کا اصول ہے جی لیڈ اور بی لیڈ، لیڈر بن جاؤ یا فالوور بن جاؤ، تو اگر ایسے ہی زمین پر رینگتے رہیں گے، دماغ استعمال نہیں کریں گے، بے وقوفانہ جذباتی باتیں کرتے رہیں گے، تو پھر آپ کو فالوور بننا پڑے، کیونکہ لیڈر کے اندر عقل چاہیے، لیڈر کے اندر بصیرت چاہیے، جو فی الحال تو نظر نہیں آ رہی، شاید آگے چل کر ہماری نسلوں میں سے بھی کوئی اٹھ جائے۔ وما جعلہ،
نہیں بنایا اللہ نے الا بشرا اسے خوشخبری لکم تمہارے لیے ولتطمئن قلوبکم بھی، اور اس لیے تمہیں بیان کر دیا کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے. یعنی اللہ کہہ دے کہ یہ کوئی حتمی تعداد نہیں ہے کہ میں تمہیں جو ہے 2000 3000 5000 بھیجوں گا، ضرورت کے وقت جتنی مدد ہوگی میں تمہیں فراہم کروں گا. بیان صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ تم خوش ہو جاؤ. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے جو غالب ہے، حکمت والا رب ہے. لِيَقْطُعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا تاکہ کافروں کا حصہ کاٹ ڈالے. او یکبتہم، یا انہیں رسوا کر دے. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور وہ رسوا ہو کر نامراد ہو کر لوٹے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اپنے دین کے دفاع کے لیے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن ہم دین کے دفاع میں کھڑے تو ہوں. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، نہیں آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی بھی اختیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. او یتوب علیہم، چاہیے اللہ ان پر مہربان ہو. او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے. فإنہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہے. یہ جی وہ بیر معونہ کے واقعے پر تبصرہ ہے بیچ میں. یہ موضوع چل رہا تھا غزوہ احد کا. تو غزوہ احد ہار جانے کے بعد کفار میں بڑا جنون آ گیا کہ شاید ہم مسلمانوں کو مٹا سکتے ہیں. تو بیر معونہ کا دردناک واقعہ پیش آیا. اس دوکارا کا جو سردار تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ میرے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے مبلغین بھیجے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نجد کے قبیلے بڑے سخت ہیں مزاج میں، تو میں نہیں چاہتا کہ بھیجوں، اور مجھے ان کی جان کا خطرہ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں ذمہ لیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمے کو مان لیا، کیونکہ عرب ذمہ لیتے تھے تو جان دے دیتے تھے، ذمہ نہیں چھوڑتے تھے. گارنٹی لینا تو گارنٹی اپنی جھوٹ نہیں ہونے دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ اس کے ساتھ بھیجے. تو اس کا بھتیجا ابن طفیل جو تھا وہ اس کے بعد حاکم تھا قبیلے میں. تو انہوں نے سازش رچی ہوئی تھی. جب یہ وہاں قریب پہنچے، ایک کنویں کے پاس رکے، ایک ٹیلا تھا، وہاں پر آگ شاگ جلائی، کھانا شانا بنانے لگے. اور چونکہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، سوائے تلواروں کے کوئی ہتھیار بھی نہیں لیا تھا. تو وہ جو سردار تھا وہ کہنے لگا کہ میرے بھتیجے ابن طفیل کے پاس قاصد بھیجو، وہ خوش ہو جائے گا کہ تم نے اسے ویلیو کیا ہے. حالانکہ سازش تھی، وہ اطلاع بھجوا رہا تھا. صحابہ کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. ایک صحابی کو بھیجا گیا، وہ گئے اور جا کر ابن طفیل سے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں، تبلیغ کے لیے آئے. تو اس کے اشارے پر پیچھے سے ایک بندے نے نیزہ مارا اور وہ صحابی شہید ہو گئے. اب انہوں نے آ کر ٹیلے کو گھیر لیا، صحابہ ٹیلے پر تھے. تو وہ کہنے لگے کہ بھئی تم نیچے اگر آ جاؤ تو ہم تمہیں امان دے دیں گے. تو جو امیر بنائے گئے تھے صحابی، انہوں نے کہا ہمیں تم جیسے دغا بازوں کی امان نہیں چاہیے. لڑے، لیکن ظاہری بات ہے اصل میں کیا لڑے، ان بدبختوں کے پاس تیر تھے نا، انہوں نے دور سے تیر اندازی کی، زیادہ تر تو تیر سے شہید کر دیے. جو چند ایک بچے تو ان کو ویسے شہید کر دیا. صرف 2 صحابی بچے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ان ظالموں نے مکہ والوں کے ہاتھ بیچ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع بھی نہیں ملی ایکچولی، کیونکہ بہت دور کا علاقہ تھا، بہت دور کا علاقہ تھا، اندرون عرب کا علاقہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ظاہر ہے کئی مہینوں تک ان کی واپسی کی بھی کوئی توقع نہیں تھی. تو اس زمانے میں کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں تھا. تو جب حضرت خبیب اور زید کو انہوں نے بیچا ہے مکہ والوں کے ہاتھ، تو رجب کا مہینہ تھا. تو انہوں نے کہا حرام مہینہ گزرے گا تو اسے سزا دیں گے. تو پھر جب انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے نا، تو حضرت خبیب کے اشعار ہیں، ان کی دعا ہے، بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ یہ جو ظالم ہمارے ساتھ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا کوئی پتہ نہیں اور نہ کوئی ہے جو انہیں جا کر بتا سکے. تو میرا سلام ان تک پہنچانا اور تو انہیں اس واقعے کے سے مطلع کرنا، اور ان ظالموں کو گلی اور انہیں منتشر کر دے، آئندہ کسی مسلمان پر ظلم نہ کر پائیں. تو پھر جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری رودات بتائی، اور اس واقعے کو یعنی کہ 15-20 دن بھی گزر چکے تھے، رجب ختم ہو چکا تھا اور حبیب اور زید بھی شہید کیے جا چکے تھے. تو یہ سارا واقعہ اسلام میں موجود ہے، پوری یعنی ایز ہسٹری موجود ہے. بخاری میں، مسلم میں آپ پڑھیں گے بیر معونہ کا قصہ، لیکن یہ جبرائیل نے آ کر بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. تو میری بہنوں یہ بہت ساری باتیں ہیں یہاں پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کا کام ہوتا رہے گا، خواہ کتنا بھی نقصان، دین کا کام نہیں رکے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کے جو بابے ہیں وہ تو ایک نظر پھیرتے ہیں اور جا کر لوہے محفوظ پڑھ آتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے نا، ان کے سامنے بیٹھ کر وہ جھوٹ بول رہا تھا. تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی عبد القادر جیلانی جو ہے ان کے پاس ایک صحابہ ہے اور وہ ان کے مرید ہوئے، تو رات کو گھر گئے تو انہوں نے خواب میں 70 مرتبہ بدفعلی کی خواب میں، اور 70 مرتبہ احتلام ہوا اور ان کو اٹھ کر ڈفرنٹ ٹوٹوں کے ساتھ ان کو 70 مرتبہ نہانا پڑا. تو ان کی حالت خراب ہو گئی تھی. انہوں نے صبح آ کر کہا کہ جی میں تو آپ کے پاس مرید ہوا تھا، تو میرے ساتھ تو رات یہ گزری. تو کہنے لگے جب تم گئے تو میں نے لوہے محفوظ پہ نظر ماری اور میں نے دیکھا کہ تمہارے مقدر میں 70 مرتبہ زنا کرنا لکھا ہے.
تو میں نے اللہ سے کہا میرا مرید اور 70 بار زنا کرے؟ تو پھر اللہ نے کہا یہ تو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. تو میں نے کہا نہیں جی میرا مرید ہے, چینج دا ڈیسٹنی. تو اللہ پاک نے پھر کہا اچھا چلو ہم خواب میں کر دیتے ہیں. تو یہ تو تمہارے لیے باعث رحمت ہوا. ان کو تو مرید کا ہاتھ پکڑ کر لوہے محفوظ پر نظر مار کے پتہ لگ گیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بدبخت آ کر جھوٹ بول رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا. تو اب آپ خود سوچ لیں کیا شرک ہے اور کیا دین. اور پھر غوث اعظم ہی کا ایک اور قصہ کہتے ہیں کہ جی قافلے والوں پر ایک قافلہ آ رہا تھا جس کا جو سردار تھا وہ عبد القادر جیلانی کا مرید تھا. تو قافلے پر ڈاکو نے حملہ کر دیا, تو اس نے کہا یا عبد القادر جیلانی شائن للہ. تو ایک جوتا اور ڈاکو کو پڑا اور دوسرا جوتا آیا اور ڈاکو مر گئے سارے. ٹھیک ہے. اچھا جی ادھر کاؤنٹر پر وہ بیان کرتے ہیں کہ جی عبد القادر جیلانی وضو کرنے لگے تو ایک جوتا اتارا تو اسے ہوا میں اچھال دیا اور جوتا واپس نہیں آیا. دوسرا جوتا اتارا اور اسے ہوا میں اچھال دیا اور واپس نہیں آئے. تو جو مرید وضو کرا رہا تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ شیخ صاحب کی جوتیاں کتنے گئی. تو جب کچھ دن بعد وہ قافلہ آیا تو شیخ صاحب نے کہا, یعنی عبد القادر جیلانی نے بقول ان کے کہا کہ جاؤ جا کے قافلے کے سردار سے ملو. تو جب قافلے کے سردار سے جا کر ملا کہ جی میں غوث اعظم کا مرید خاص ہوں, آپ سے ملنے آیا ہوں, تو بڑا خوش ہو, اس نے بڑے تحائفی اور ساتھ جوتے بھی دیے شیخ صاحب کے. تو وہ کہنے لگا میں شیخ صاحب سے پوچھ نہیں سکتا جوتے تمہارے پاس کیسے آئے. تو اس نے یہ سلسلہ بتایا کہ جب ہمیں شیخ اللہ کا تو ایک جوتا آیا, دوسرا جوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ تو جوتے پھینک سکتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی ہوئی, صحابہ سے غلطی ہوئی. ایکچولی غلطی صحابہ کی تھی, انہوں نے اللہ سے مدد مانگی نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کی اتنی خبر ہی نہیں تھی کہ ایک جڑا ہے نالانے پیک چھوٹ دے تے ادھے کافر مر جاندے تے دوجی نالانے پیک چھوٹ دے تے دوجے باقی دے کافر مر جاندے, صحابہ بچ جاندے. تو ان سے غلطی بیچارے صحابہ سے ہو گئی معاذ اللہ. انہوں نے اللہ سے مدد مانگی نا وحدہ لا شریک سے. اگر وہ بھی کسی بابے سے مدد مانگتے تو وہ کوئی کھڑاوے پھینک دیتا. اللہ کے پاس کھڑاوے ہے نہیں نا, اللہ کھڑاوے پہنتے ہیں. ہاں تو کھڑاوے نہیں ہے نا, پرابلم یہاں پر ہے. صحابہ کو ہی پتا نہیں تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے. اور پھر ایک اور بحث یہ جو چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا سب پتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا. اس بات کا قرآن سے کہیں تو ثبوت ملتا ہے. اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں تھا. جب حضرت حبیب اور زید شہید ہوئے ہیں, حضرت حبیب کی دعا کے نتیجے میں جبرائیل نے آ کر بتایا ہے, تب آپ کو پتا چلا اور آپ نے صحابہ سے سارا واقعہ بیان. لہذا علم غیب صرف اللہ کی ملکیت ہے. تو اب آپ ان چیزوں سے خود سوچیں اور عقل کو استعمال کریں اور دیکھیں کہ یہ کتنا شرک کرتے ہیں اور یہ اللہ کا ند بناتے ہیں بابوں کو. اور پھر کہتے ہیں کہ کافروں کی آیتیں ہمارے ولیوں پر لگا دیتے ہو. نہیں, ہم نہیں ایسا کرتے. آپ لوگ کفار کے عقیدے مسلمان بزرگان دین کے ساتھ جوڑ دیتے. آپ کرتے ہیں, ہم تو نہیں کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا پتہ چلا بہت رنجیدہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے فرضوں میں دعائے قنوت نازلہ پڑھنا شروع کی اور 1 مہینہ تک پڑھی. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ لوگ ظالم ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, مگر ان کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے. چاہے اللہ انہیں معاف کرے, چاہے اللہ انہیں سزا دے, آپ اس بات کو جانے دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ کبھی دعائے قنوت نازلہ نہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, جسے چاہے بخش دے جسے چاہے سزا دے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ بخش دیتا ہے مہربان ہے. یہ اسی واقعے پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے. آپ نے بات کر دی, آپ نے اپنا یعنی جو ما فی الضمیر تھا بیان کر دیا. واقعہ بھی میرے سامنے ہے, میں سب جانتا ہوں. میں نے کس کا کیا فیصلہ کرنا ہے وہ میرا معاملہ ہے, آپ چھوڑ دیجیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ, تم سود بڑھا چڑھا کر مت لیا کرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون, تاکہ فلاح پاؤ. اب جب سارا سسٹم ہی سود پر چل رہا ہے تو پھر فلاح کہاں سے ملے گی نا. واتقوا النار التی اعدت للکافرین, اس آگ سے بچو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. واطیعوا اللہ والرسول, اللہ اور رسول کی پیروی کرو. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جنت اور جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض، جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، الذین ينفقون فی السراء، متقی وہ ہے جو مال خرچ کرتے ہیں خوشی میں، والضراء تکلیف میں، والکاظمین الغیظ ضبط کرتے ہیں اپنے غصے کو، والعافین عن الناس اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو سے محبت رکھتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا، یاد ہے کیا تھا؟ آیت بر کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیلی کرنا۔ کس کس نے ہوم ورک کیا؟ ایمانداری سے ہاتھ اٹھائیے گا۔ جس نے کیا، نہیں مطلب نہیں کیا یا نہیں کیا، جی آپ نے کیا، یہ آپ نے پراپر کیا یا کہ آپ نے کچن میں کھڑے کھڑے بس خود ایسے ہی سوچ لیا؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا، قرآن کھول کر بیٹھ کر ایک ایک کے بارے میں سوچیں اور اپنے لیے یہ لسٹ بنائیں کہ یہ صفتیں میرے اندر ہیں، یہ صفتیں نہیں ہیں۔ کیا؟ شاباش، جی رابعہ کیا، جی حفصہ۔ آپ کا ذہن اتنا اچھا نہیں ہے، آپ کو اللہ نے ہاتھ نہیں دیے ہوئے، دیے ہیں تو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے تو آپ لوگوں میں امپروومنٹ نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کو 1000 بار میں نے کہا ہے ہاتھ استعمال کر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سر بھی یدک الیمین، اپنے داہنے ہاتھ سے مدد لیا کرو، لکھا کرو۔ اور میں نے کون سا آپ کو قصیدہ بردہ لکھنے کا کہہ دیا تھا؟ 5-6 صفتیں تھی، 2 لسٹیں بنانی تھی، گڈ بیڈ، جس میں گڈ ہے وہ لکھ لیں، جس میں بیڈ ہے لکھ لیں، 5 منٹ کا کام تھا۔ صفت شم میں لہد مردہ ہے محفل میری، آہ اے رات بہت دور ہے منزل میں، بلکہ ایمن میرے سینے پہ پڑی روتی ہے، دیکھنے والی ہے جو آنکھ کہاں سوتی ہے۔ اپنے مقصود کا احساس نہیں ہے اس کو، اپنے نقصان کا کچھ پاس نہیں۔ جب آپ لوگ کام ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ لوگوں نے بہتر کہاں سے ہوگا؟ خالی بیٹھے بیٹھے بہتر ہو سکتے نا تو ساری دنیا ہو جاتی بھیا۔ صحابہ نے کام کیا، دن رات کام کیا، اونٹ چراتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کسان تھے، مشقت کرتے تھے، کوئی مشین موجود نہیں تھی، سب کچھ مینول تھا، پانی کنویں سے بھر کے لاتے تھے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد عورتیں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے آٹا پیستی تھی، لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی، آگ جلاتی تھی، اور بچوں کو 10 دفعہ تو دن میں وہ لنگوٹ بدلتی تھی، کوئی پیمپرز موجود نہیں تھے، اپنے گھروں کی لپائی کرتی تھی، دیہاتی زندگی تھی، کھیتوں سے ساگ فصلیں جو بھی ہوتی تھی کاٹ کے لاتی تھی، کھانے پکاتی تھی، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بیٹھ کر وہ دین کا علم حاصل کرتی۔ ہمارے لیے تو چلو بر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام۔ تو بنا میں آپ کو کیسے یہ چیز سمجھاؤں کہ میں آپ کو 20 بار کہہ چکی ہوں، قرآن بہت غیرت مند ہے، جہاں قرآن کی قدر نہیں کی جاتی وہاں قرآن نہیں آتا۔ پچھلی بار بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، تو آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے، ایک آدھ کے سوا کسی نے بادر نہیں کیا۔ یہی آپ کو سرٹیفکیٹ ملنا ہو یا آپ نے پیسے دیے ہو کسی بھی کورس کے لیے تب آپ سب کچھ کریں گے، تو قرآن کی قدر ہی نہیں، محبت ہی نہیں، تو کیا مزہ ہے؟ میں تو پڑھا دوں گی، میں نے تو پڑھانا ہے، میرا تو یہ کام ہے، مگر آپ بھی تو پڑھنے والا کوئی کام کریں۔ تعلیم 2 طرفہ ہوتی ہے، لی جاتی ہے، دی جاتی ہے۔ بہرحال کیا آپ نے پہلے بھی نہیں ہے، کرنا آپ نے بعد میں بھی نہیں ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک گھر میں مہمان آتے ہیں تو میاں بیوی بڑے اپسٹ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، تو کہتے ہیں ہم آپس میں لڑتے ہیں، یہ خود ہی چلا جائے گا، تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اونچی اونچی رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ دیوار پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیتا ہے کہ جیسے اسے مار رہا ہے، تو مہمان بیچارہ پھر ان سے کہتا ہے اچھا چلو میں چلتا ہوں، تو بیوی کہتی ہے واضح میں بڑیاں کٹیاں، روئی میں بھی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے شور میں نے بھی بہت مچایا، دیکھ میری چترائی میں بھی سکے سا مڑائی تو روئی میں بھی ٹھیک۔ یہ ہاں جی، وہ آپ کا وہ ٹھیک تو مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا کہ بھئی میں نے بھی دیوار پہ ہاتھ مارا، تمہیں مارا میں نے بھی کوئی نہیں،
تو مہمان کہتا ہے میں بھی جاننا تھا، باہر کھڑے گیا میں بھی کوئی نہیں، تو لہٰذا کام تو میں نے بھی دینا ہے، باز میں نے بھی نہیں آنا، اور آپ بھی پکے ہیں کام آپ نے بھی نہیں کرنا، میں آپ کے لیے صرف دعا کر سکتی ہوں، میں آپ کے دل نہیں بدل سکتی، پہاڑ توڑنا ہے اور پھر اس کو دوبارہ احد پہاڑ بنانا ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں ہیں اور سورہ بقرہ کی آیت البر ہے، 2 مقامات ہو گئے، یہ تیسرا مقام آپ کے سامنے آ گیا جی، آل عمران کا، اس میں بھی متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں، آیت نمبر 135۔ تو ایک گڈ ایک بیڈ کی لسٹ بنانی ہے، کون سی صفتیں آپ میں ہیں، کون سی اعلیٰ صفات کے حامل آپ ہیں، ان کو گڈ میں شامل کر لیجئے، اور کون سی اعلیٰ صفات کے آپ حامل نہیں ہیں انہیں بیڈ میں شامل کر لیجئے۔ 1000 گھنٹوں کا کام ہے کوئی، اس سے زیادہ ٹائم تو آپ اپنا جوڑا استری کرنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن کرنے کی توفیق صرف صاحب شوق کو ملتی ہے، یقین کیجئے، میں آپ کو مذاق نہیں کر رہی۔ لہٰذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، اور ان کو سب سے زیادہ احادیث یاد تھی، کیونکہ وہ ہر وقت بیٹھ کے احادیث یاد کرتے رہتے، اور انہوں نے اس زمانے میں لکھ لکھ کر رولز بنا بنا کر پورے پورے پلندے بنائے ہوئے تھے۔ تو کام کرنے کے لیے مشقت لگتی ہے جی، مشقت لگتی ہے، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، بغیر اس کے ہرگز کسی نے نہ پائی، نہ عزت نہ دولت نہ فرما روائی۔ کچھ میری بہنیں ایسی ہیں جو اس عمر میں ہیں کہ وہ نہیں کر سکتی، میں سمجھتی ہوں جو آپ ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، تو آپ تو 10 منٹ نکالیں، 10 منٹ نکالیں، تاکہ جب دورہ قرآن ختم ہو تو آپ کے ہاتھ میں تو کچھ ہو۔ اگر اپنے برتنوں کے سوراخ بند نہیں کریں گے نا تو دورہ قرآن ختم ہو جائے گا، خالی ہاتھ رہ جائیں گے، جیسے پچھلی دفعہ رہے، اس سے پچھلی دفعہ رہے، اس سے پچھلی دفعہ رہے۔ ثواب کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، وہ آپ کے دلوں کے حال پر ہے، وہ میں نہیں جانتی، لیکن جو تربیت کا معاملہ ہے، جو تزکیہ کا معاملہ ہے، وہ حل نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی رہے۔ تو تزکیہ چاہتے ہیں، ایک بہتر مسلمان بننا چاہتے ہیں، then do work۔ تو یہ بھی صفات میں ہے، اور اس کی آپ لسٹ بنانا پسند کریں تو ضرور بنائیں، آپ کا معاملہ ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی طرف ہے، آپ کا دل چاہے تو ضرور بنائیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک مومن کے لیول میں کہاں کس لیول پر کھڑے ہیں تو ضرور کریں، نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کو یقین ہے کہ آپ تو بھئی مومن اعلیٰ ہیں، مومن اعظم ہیں، تو پھر تہاڈی مرضی بھائی۔ محسن نقوی کہتا ہے کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر۔ اوہو، لا الہ الا اللہ۔ بہرحال جی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے متقین ہیں، اور متقین وہ ہے، جنت متقین کے لیے ہے، جنت کے طلبگار ہی نہیں ہے، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سنجیدہ مومن ہے جو جنت کے لیے تڑپ رہا ہے، وہ تو فوراً نوٹ کرے گا، یعنی اگر آپ کو ایک نوکری چاہیے اور آپ کو اپنے کیلیبر کی نوکری ملے گی تو آپ بس روک کر اتر کر جا کر وہ اشتہار اتار کے لائیں گے، پیسے مل گئے نا، جنت کہاں ملنی ہے، پتہ نہیں، کوئی یقین نہیں ہے دل کے اندر، ورنہ تڑپ اٹھتے۔ آپ عرب کہتے ہیں میں نے جنت تیار کی ہے، جو یونیورس اتنی بڑی ہے، اور اس جنت کے مستحق متقین ہیں۔ متقین وہ لوگ ہیں جن میں یہ صفتیں ہیں، اب ان صفتوں کی طلب ہو تو لسٹ بنائیے گا، نہ ہو تو آپ جانے اور آپ کا رب جانے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مال کو خرچ کرتے ہیں، خوشی میں تکلیف میں اپنے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، آپ میں سے کتنے ہیں جو ضبط کرتے ہیں؟ ہم تو خاموش بھی ہوتے ہیں نا تو بوتھا بنا کر خاموش ہوتے ہیں، اگلے کو دور سے پتا چلتا ہے موڈ خراب ہے۔ تو یہ صبر اور جبر، اس میں فرق کر لیں، آپ کی خاموشی کوئی مارکا نہیں ہے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرتے ہیں۔ ہم تو صرف اردو والا احسان کرتے، تو میرے سارے احسان بھول گئی ہیں، ہم بس یہ والا احسان کرتے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جب بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ بے حیائی کا کام کبھی کیا زندگی میں؟
نہیں کسی نے نہیں کیا. سبھی فرشتے ہیں یارو, یا کوئی بشر بھی ہے میرے علاوہ, ہے نا, میں بشر ہوں. لہٰذا جب بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں, جب اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں, کیونکہ انسان ہے کرتے ہیں, ذکر اللہ, اللہ یاد آ جاتا ہے انہیں, فاستغفروا لذنوبہم, اپنے گناہوں پر استغفار کرنے لگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, کون ہے جو اللہ کے سوا گناہ بخشتے. تو یہ ہے صفتیں جی متقین کی. پر پہلے منو اسی بھی بے حیائی دے کام کرتے ہیں, کبھی ڈرامہ نہیں دیکھا, کبھی فلم نہیں دیکھی, کس نے ٹائٹینک دیکھی ہے؟ ہاں تو پھر منو نا, ہر کسی کا زمانہ جاہلیت گزرا ہے. ایک دوسرے کو فون کر کر کے بتاتے تھے فلانی فلم آئی بڑی مزے دی, پردے نہیں کرتے تھے, بہت کچھ زندگی میں کیا ہے. تو اپنی غلطی کو ماننا اور اس غلطی پر اللہ سے استغفار کرنا. مگر ہم لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ او ہو میں نہیں میں تھے. یہ ہے یہی ہم کسی اور کو بھی لیتے ہیں, یہ چیز کو یہی سمجھ کے سمجھ کو سمجھنا, سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. تو یہ جو سمجھ کے پھیر ہے نا, یہ بڑی مشکل سے نکلتے ہیں جی. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا گناہ کون معاف کرنے والا ہے. وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اور وہ اصرار نہیں کرتے اس غلطی پر جو ان سے ہو گئی. ایک بار غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں, مسلسل اسی ایٹیٹیوڈ پر اڑے رہیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. گھروں میں بھی ظلم و زیادتی ہوگی, اپنا رویہ صحیح کر لے. کسی دن ہو جاتی ہے, کبھی ہو گئی, once in a blue moon. اب اپنا رویہ صحیح کر لیں نا, ہم تو اڑے رہیں گے کھوتے کی طرح. مگر آپ انسان ہے, کھوتے نہیں ہیں. behave like a man, a human being. تو اپنی اصلاح کر لیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ یہ سب جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ کہ غلطی ہو جائے استغفار میں جلدی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبھی بنی آدم خطا کار ہے, بہترین خطا کار وہ ہے جو استغفار میں جلدی کرے. تو خطا پر معافی مانگ لینا اور اپنی خطا کی اصلاح, اپنے رویے درست کریں, گھر والوں کے ساتھ اپنے رویے درست کریں, نرمیاں لائیں. اور ایک بار یہ سوچیں کہ ہماری کتنی خطاؤں کے باوجود ہمارا رب ہمیں نہیں دھتکارتا. ہم کون ہے کسی کو اس کی خطا پر یا کمی پر دھتکارنے والے. اور آپ کو کیا پتا اللہ کے ہاں معزز کون ہے نا, وہ جانتا ہے. آپ اللہ کے معاملات کو کیا جانیں گے. ایک نابینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں جو بھی مسلمان بھی نہیں ہوئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ بعد میں ملنا, تو نبی کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے. آپ کو کیا پتا اللہ کی نظر میں کس کی کیا جگہ. آپ کیا سوچ کر کسی کو حقیر سمجھتے. اس کو یہ نہیں آتا, اس کو بات کی تمیز نہیں, اس کو بیٹھنا نہیں آتا. آپ ہیں کون؟ آپ کو کیا پتا کس کو اللہ بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے, کس کو اللہ کھڑے ہوئے دیکھتا ہے. آپ کو کیا پتا آپ کے الفاظ آپ کو جہنم کے کس کارے عمیق میں گرا رہے ہیں. آپ کو کیا پتا آپ تکبر کے کس درجے پہ کھڑے ہیں جب آپ دوسرے کے اٹھنے بیٹھنے کو طاقتے. آپ کو کوئی حق نہیں, حق ہے ہی نہیں بھائی, نہیں ہے. اپنی حد میں رہیں, اور یہ حدیں اللہ نے متعین کی ہیں, یہ دکھائی نہیں دیتی, یہ قرآن سمجھاتا ہے. اور جب چھوٹا سا اختیار ملے نا تو یاد رکھیں ایک رب ہے جو پوری دنیا کا مختار ہے, اور قیامت کے دن میں نے تنہا اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس اختیار کا جواب دینا ہے. اختیار کے ساتھ سب سے اہم چیز احساس ذمہ داری ہے. اگر آپ میں وہ نہیں ہے تو آپ ظالم ہی ہوں. اور سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہے, ہم ظالم ہیں, ہم نے معاشرہ ظلم پر قائم کیا ہے, حکمران بھی ظالم ہے, ہم ہی میں سے ہے نا وہ بھی. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی جزا ملے گی. وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, انہیں وہ باغات ملیں گے جن میں نہریں بہتی ہیں, ہمیشہ ان میں رہیں گے. طلب ہے اس جنت کی. اچھا اس جواب میں بھی وقت لگے گا. میں سچ کہتی ہوں نا, پھر صفت شم لحد مردہ ہے محفل میں. اس سوال کے جواب میں بھی آپ ٹائم لگائیں گے. طلب ہے اس جنت کی. سبحان اللہ, اللہ لا الہ الا. اگر اس جنت کی طلب ہے تو ان صفتوں کو نوٹ کر لیجئے گا. بڑی مہربانی آپ کی, آپ کے کام آئیں گی, میرے کام نہیں آئیں گی. اللہ اللہ. ونعم اجر العاملین, عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے. جنت کا اجر ہے کتنا اچھا ہے.
پر عمل کرنے کے لیے پہلے ٹو ڈو لسٹ تو بنا لیجئے. ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں نا کہ آج میں کام کرنے دیں, تو اپنی ٹو ڈو لسٹ بنانے کو تو کہہ رہی ہوں. اگر آپ کام کریں گے تو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے. میری طرف سے کوئی فرضیت نہیں ہے, مرضی ہے آپ کی. لیکن اگر جنت چاہیے, اگر گول اچیو کرنا ہے, تو کہیں تو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا پڑے گا. اوہو, حقیقت حکایات میں کھو گئی, یہ امت خرافات میں کھو گئی. یقین کریں میرا دل دکھا دیتے ہیں آپ. قد خلت من قبلکم سنن, بے شک تم سے پہلے کتنے گروہ گزرے. فسیروا فی الارض, جاؤ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو. جائیں ذرا یہ قلعہ دیکھ کر آئے شاہی کسی دن. ہاں جائیں شالیمار دیکھیے, یہ آپ کا مغل پورا. کبھی یہ شکار گاہ ہوا کرتی تھی مغلوں کی, آج حال دیکھ لو. ہاں عظیم الشان خوبصورت جگہ تھی, اب آپ حال دیکھ لیں. تو آثار دیکھو زمین میں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, ذرا دیکھو جنہوں نے جھٹلا دیا ان کا انجام کار کیا ہوا. ہمارے تو اتنے سے گھروندے ہیں, وہ جنہوں نے محل تعمیر کیے تھے وہ بھی حسرت کی جگہ بنے پڑے ہیں. یقین کریں مجھے تو عبرت آتی ہے جب کبھی میں ادھر سے گزرتی ہوں کہ کیا کلا ہوا کرتا تھا. آج وہاں یا نشئی بیٹھے یا کتے بیٹھے, اجڑا پڑا ہے. تو ہم کیا اور ہمارے اتنے گھروندے کیا, جن کی محبتیں ہمیں نہیں چھوڑتی. ھذا بیان للناس, یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک بیان ہے. وہدن, ہدایت ہے. وموعظۃ, نصیحت ہے. للمتقین, تقوی والوں کے لیے. بات بار بار تقوی پر آ کر رکتی ہے, شروع بھی بات یہاں سے ہوئی. ہدن للمتقین, اور موعظہ بھی للمتقین. تقوی ہوگا تو نصیحت اثر کرے گی, ورنہ نہیں کرے گی. اور تقوی کی نشانیاں اللہ نے اوپر بتائی. جنت بھی متقین کے لیے ہے. آپ کے رب نے کہا نا وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اور پھر اس کی صفتیں, متقین کی صفتیں بیان کر دی ہیں. اسی لیے عرض کر رہی ہوں, کوشش کرو تھوڑا سا کام کر لو. وَلَا تَهِنُوا, مت تھکنا. وَلَا تَحْزَنُوا, نہ غم میں پڑنا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی غالب آؤ گے اگر مومن ہو. اگر آج ہمارے حالات خراب ہیں تو پریشان نہ ہو, دل چھوٹا نہ کرے, مایوس بھی نہ ہو. مستقبل میں کامیاب ہم ہی ہوں گے, مگر شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو مومنین کے صفوں میں شامل ہو جانے کے لیے وہ جو حق الایمان والے لوگ تھے, حقیقی مومن تھے, مومنون حق کا تھے, ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے پھر اصلاح کریں نا اپنی. اللہ تو مومنین کے ساتھ ہے. اللہ کیا کرے, مومنوں کی جماعت کہاں کھڑی ہے, کہاں ہے مومنوں کی جماعت؟ جہاں اللہ آ جائے. اکا دکا مومن ہے بیچارے لگے ہوئے ہیں, اللہ ان کی مدد بھی کر رہا ہے, یہ نہ سمجھے نہیں ہو رہا. کام بہت ہو رہا ہے. یہ جو آپ کو بہت لگ رہا ہے نا کہ وہ شر بہت پھیل گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, کچھ ختم نہیں ہوا. ایک جھٹکا آئے گا اور یہ سب ختم ہو جائے انشاءاللہ. بس اس میں تھوڑا وقت باقی ہے, تو اس کی تیاری میں اپنا حصہ ڈالیں. اللہ کا کام تو پورا ہو کر رہنا, ہم حصہ ڈالیں یا نہ ڈالیں. ان یمسسکم, اگر تم کو پہنچا ہے کرہن کوئی زخم, فقط مستل قوم کرہن مثلہ, تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے. احد کی جنگ ہار گئے نا, تو اللہ نے کہا وہ بھی تو بدر کی جنگ ہار گئے تھے. اچھا احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور بدر میں 70 کافر شہید مارے گئے تھے. تو اللہ پاک نے کہا جتنا نقصان تمہارا ہوا وہ بھی تو اٹھا چکے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, ہار جیت کی فکر نہ کرو, یہ تو گردش ایام ہے, لوگوں کے درمیان گھومتی رہتی ہے. حق اور باطل کے مارکے میں بعض اوقات غلطیوں کی بنا پر حق والے بھی شکست کھا جاتے ہیں, جنگوں میں شکست ہو جاتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اللہ نے تمہیں آزمایا تاکہ اللہ چیک کرے کون مومن ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور اللہ تم سے شہید بھی چننا چاہتا تھا. یعنی اللہ نے کہا کہ اچھے وقت میں تو سارے ساتھ ہو گئے نا. بدر کی فتح کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی مسلمان ہو گئے, منافق ہے نا. اب اللہ نے منافقوں کو واضح کرنا چاہا, تو احد کی جنگ میں ننگا کر دیا اللہ نے منافقوں. تو اللہ کہتے ہیں میں ذرا دیکھنا چاہتا تھا صحیح مومن کون ہے. اللہ کو تو سب پتا ہے, اللہ مومنوں کو دکھانا چاہتے. واللہ لا یحب الظالمین, اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ تھی کہ اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ صرف کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے تم غالب نہیں آؤ گے. غالب آنے کے لیے تمہارا ایمان پر استقامت دکھانا اور تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. استقامت اور اطاعت, جب تک یہ دو چیزیں نہیں لاؤ گے کامیاب نہیں ہوگے.
वलयुमहिसुल्लाहु, और ये भी मकसद था कि खास कर ले अल्लाह अल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों को, वयमहकल काफिरीन, और काफिरों को मिटा डाले। अम हसिबतुम, तुम्हें क्या लगता है, अन तदखुलुल जन्नत, तुम जन्नतों में दाखिल कर दिए जाओगे, वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, हालांकि अभी तक अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मुजाहिदीन को आजमाया तक नहीं है, व यअलमस साबिरीन, ना ही अल्लाह ने सब्र करने वालों को आजमाया है। वलक़द कुंतुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल, तुम तो इससे पहले मौत की तमन्ना कर रहे थे, अन तलक़ऊ, अब मिले तुम मुझसे, फकद राअयतुमूहु, आंखों से देख लिया उसे, व अंतुम तंजुरून, अपनी खुली आंखों के साथ। अल्लाह कह रहे हैं तुम तो मौत की तमन्ना कर रहे थे। नौजवानों को समझाया जा रहा है, जो सहाबा थे ना, यंग थे बिल्कुल, और बदर में शरीक नहीं थे, यंगस्टर्स थे, जंगों में हिस्सा भी नहीं लिया था, तो जोश पड़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ओहद की इतला आई है तो ये फैसला किया कि हम शहर में रहकर लड़ेंगे, लेकिन नौजवानों की अक्सरियत ने कहा कि हम मैदान में जाकर लड़ेंगे, और अक्सरियत की बिना पर फैसला यही हुआ। तो अल्लाह पाक ने कहा तुम तो शहीद होना चाहते थे ना, अब मौत को देखा, फिर भाग गए वक्ती तौर पर, फिर लौट कर आए। लेकिन देखें, ये मैं यही कहती हूँ कि ये झूम झूम कर गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है कहना बड़ा आसान है। जो नमाज पढ़ने नहीं जा सकता उसने मौत जान क्या देनी है। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अलैहिम अजमईन की बड़ी तादाद ओहद में मैदान से निकल गई थी, घबरा कर डर कर वापिस आ गए थे सारे, लेकिन उस वक्त हिल गए थे। ये बहुत बड़ी बात है जी, दावे बड़े आसान है, अमल बहुत मुश्किल। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन, मोहम्मद सिर्फ एक रसूल है। दीन किसके लिए कायम है, किसकी वजह से कायम है, अल्लाह की वजह से। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक रसूल आए, उसी तरह हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए। दीन का मालिक अल्लाह, दुनिया का मालिक अल्लाह, हुक्म उसी का चलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म पर अपना काम पूरा किया और वफात। कद खलत मिन कब्लिहि रसूल, उनसे पहले बहुत रसूल आ चुके हैं। अफाइम माता, अगर मोहम्मद मर जाए, ओ कुतिला, या कत्ल कर दिए जाएं, इन कलब तुम अला आकाबिकुम, तुम क्या एड़ियों के बल फिर जाओगे। वमन यनकलिब अला अक़िबैहि, जो एड़ियों के बल फिर जाए, फलन यदुर्रल्लाह शैया, वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, अनकरीब अल्लाह शुक्रगुजारों को बदला अता करेगा। ओहद में ये अफवाह गर्म हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए, जिसकी वजह से सहाबा के हौसले टूटे और सहाबा मैदान छोड़कर निकल गए। अब अल्लाह पाक ने कुछ देर ये अफवाह रही गर्म, फिर हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर है। फिर सहाबा पलटे। तो अल्लाह पाक ने इस आजमाइश से गुजारा, क्योंकि अल्लाह सब जानता है ना। अल्लाह को पता था कि एक वक्त आना है जब ये बातें बननी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा है, उनको तो मौत आनी नहीं थी। तो सहाबा को नहीं पता था, वो क्यों घबरा गए थे। उन्हें भी तो पता होना चाहिए था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अमर है, उन्हें तो मौत ही नहीं आनी। लेकिन उनको पता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आएगी, वो वफात पाएंगे जैसे सभी इंसान मरते हैं। तो अल्लाह पाक ने कहा, और अल्लाह ने भी ये जवाब नहीं दिया कि तुम क्यों घबरा गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो वादा पूरा करने के लम्हे की मौत आनी थी, फिर उन्होंने जिंदा हो जाना था, तुम्हें पता नहीं, जैसे हमारे यहाँ अकीदा बनाया गया है। अल्लाह पाक ने कहा अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर जाए नेचुरली, तबई मौत, या वो कत्ल कर दिए जाए, शहीद कर दिए जाए, तो क्या तुम दीन छोड़ दोगे। ये लोग ये आयतें पढ़ते नहीं, पढ़ते ही है। तर्जुमा भी होता है। कुरान में अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद का असूल रखते हैं ना, लिहाजा पढ़ते तो है लेकिन नजरअंदाज कर देते। मैं आपसे पहले ही कहती हूँ, आपका रब कहता है मेरी क्या औकात है, और बार बार कहता है कि वाज़े आयतें आ जाने के बाद उन्होंने इख्तिलाफ किया बग़यम बैनहुम, बाहमी जिद की वजह से। और बार बार अल्लाह कहते हैं वहुम यालमून, वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, इसलिए मैंने माफ नहीं करूंगा। अरबी जानते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मफहूम समझते हैं, सब ड्रामेबाजियां हैं, दुकानें चला रहे हैं अपनी, और कुछ भी नहीं। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई जैसे सबने पाई। जो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, पहली बात तो वो कुरान के अकीदे के अगेंस्ट जाते हैं। दूसरी बात, वो सहाबा पर ये बहुतान बांधते हैं कि जिंदा ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर, और इसी पर फिर ये सारे शिरक की बुनियाद खड़ी करते हैं ना कि सारे वली जिंदा हैं कब्रों में, और जैसे चाहे तसर्रुफ करते हैं, और ये है और वो है, जो इनकी लट्टा पट्टा कहानियां इसी पर बेस करती है। लेकिन कुरान इस अकीदे को बिल्कुल खत्म करता है। लिहाजा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकतन भी वफात पाई है ना, तो सहाबा बड़े अपसेट हो गए। तो अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आए और उन्होंने यही आयत तिलावत की और फिर कहा
لوگوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ حی و قیوم۔ تو عمر کہتے ہیں کہ ایسے لگا کہ یہ آیت ہم پر آج ہی اتری ہے، ہوش آ گیا، ایک دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پانی ہے۔ لہٰذا جی چیزوں کو اپنی جگہوں پہ رکھنا ہوگا، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ وما کان لنفس، کسی انسان کے اختیار میں نہیں، ان تموت، وہ مر جائے، الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر، کتابا مؤجلا، کتاب میں لکھا جا چکا ہے وقت مقررہ۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کا اجر چاہتا ہے ہم دنیا کا بدلہ دے دیں گے۔ ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم آخرت کا بدلہ اسے دے دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور شکر گزاروں کو ہم مزید عطا کریں گے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا آتا نا، یعنی کہ آپ بڑے مصروف ہیں، پہاڑ سر پر ہے، ہاتھوں پر آسمان ہے، نہیں ہل سکتے، تو چلتے پھرتے وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں جو اللہ نے دی۔ آپ کا رب آپ کا رزق بڑھاتا جائے گا، اس کا وعدہ ہے۔ حالات میں خراب ہوئے ہیں، مہنگائی بڑی ہے، میں بھی مانتی ہوں، کچھ متاثر بھی ہوئے ہیں ہم، پر ایمان سے بتائیں کون سی چیز چھوڑی ہے؟ کھانا کھانا چھوڑا ہے؟ اچھا کھانا کھانا چھوڑا ہے؟ کپڑے بنانے چھوڑے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں کتنی شاپنگ کی ہے رمضان کی، ہے نا؟ سیریسلی میں خود رمضان ظاہر ہے تو زیادہ کچھ شاپنگ ہوئی، تو میرے بچے مجھے کہنے لگے آپ پوری دکان لیں، آپ کے پیسے تو ختم ہو گئے ہوں گے، ختم ہوئے کہ نہیں؟ مجھے ہنسی آ گئی، میں کہا تم لوگوں نے اور دینے، جاؤ یہاں سے۔ وہ دودھ کا کارٹن لیے نا، وہ دودھ سوڈا بنتا ہے اور ساتھ بوتلیں، تو وہ سامان ان کو ہیوج لگ رہا تھا۔ میرا مقصد یہ ہر گھر میں ایسی شاپنگ ہوئی، ایکسٹرا شاپنگ کرتے ہیں نا، دودھ کی ایکسٹرا شاپنگ کرتے ہیں، بوتلوں کی، ڈرنکس کی، جو پاؤڈرز وغیرہ، ٹینگ شینگ، وہ ان کی ایکسٹرا شاپنگ ہوتی ہے۔ کوئی جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، روح افزا، بالکل روح افزا، جامع شیرین، تو یہ بڑی بڑی بوتلیں، ہاں بیسن کی زیادہ شاپنگ ہوتی ہے، میدے کی زیادہ شاپنگ ہوتی ہے، گھی ایکسٹرا آتا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پاستا واسٹا، کیونکہ بچے جن گھروں میں ہیں انہوں نے افطاریوں میں مانگنے ہیں، تو پھر پاستا کے ایکسٹرا ڈبے آتے ہیں، تو اگر ہم عام دنوں میں 2 لاتے ہیں تو رمضان میں ہم 6 لاتے ہیں، تو اس حساب سے وہ سامان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یعنی مجھے ہنسی آئی ان کی بات پر، اس کے باوجود ہم رو رہے ہیں۔ کیا ہم نے کسی کو عیدی اس دفعہ چھوڑی نہیں دی؟ جن کو ہم دیتے ہیں، جو ہمارے پیارے ہیں، یا ہم نے اپنے کپڑے نہیں بنائے؟ میکسیمم یہی ہے نا کہ 3 بناتے تھے تو 2 بنا لی۔ ہم نے برانڈ پر بھی کمپرومائز نہیں کیا، ہم نے وہی کپڑے بنائے جو ہم بناتے ہیں، کہ ہم نے کہا کہ ہم 2 بنا لیں گے پر ہم نے وہی بنانے جو ہم پہنتے ہیں۔ تو کس چیز سے ہمارے رب نے محروم کیا؟ سب کچھ دے رہا ہے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم روتے رہتے ہیں۔ ہاں مسائل ہیں، حکومت کے اعتبار سے مسائل ہیں، اس کی بات ضرور کریں، پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، تو اللہ پھر شکر گزاروں کو مزید ادا کرے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبیوں نے جنگ کی ہے، ان کے ہمراہ بہت سارے تھے اللہ کے بندے جو اللہ والے تھے۔ فما وہنوا، نہ وہ تھکے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، ان تکالیف کی وجہ سے جو اللہ کی راہ میں ان پر آئیں۔ وما ضعفوا، نہ کمزوری دکھائی، وما استکانوا، نہ کسی کا پریشر لیا انہوں نے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ ایسے استقامت دکھانے والوں کو پسند کرتا ہے کہ جو نہ پریشر قبول کرتے ہیں، نہ کمزوری دکھاتے ہیں، اور نہ دکھی ہوتے ہیں۔ وما کان قولہم، ان کی ایک ہی بات تھی، الا ان قالوا، جو وہ کہتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دینا، واسرافنا فی امرنا، وہ زیادتیاں معاف کر دینا جو امور میں ہم سے ہو گئیں، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثبات اختیار کرنا، ثابت رکھنا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرمانا کافروں کے مد مقابل۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی اجر دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ بہترین اجر دے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی بات مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، وہ الٹے پیروں تمہیں دین سے پھیر ڈالیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم مرنے کے بعد خسارہ پا کر اللہ کے ہاں لوٹو گے۔ بل اللہ مولاکم، تمہارا مولا تو اللہ ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ مولا مددگار اور سرپرست اور آقا کو کہتے ہیں، تو افراد کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی بھی ہے، تو مولا علی کہنا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو ایک بہن مجھ سے پوچھ رہی تھی، میسج آیا ہوا تھا کل ہی میں دیکھ رہی تھی، کہ کیا ہم مولا علی کہہ سکتے ہیں؟ تو میری پیاری بہنوں، فضل الرحمان صاحب کو تو اب دن رات مولانا مولانا
مولانا فضل الرحمان کہتے رہتے تب تو آپ کو شرک یاد ہی نہیں آتا ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو کوشچن بھیجتے ہیں مولا علی کہہ سکتے ہیں. اصل مسئلہ شیعہ سنی کی وجہ سے آپ کے ذہنوں میں آتا ہے. فضل الرحمان کو اب مولا نہیں مولانا کہتے ہیں. ہم ساروں کی آقا, جو نہیں مانتا اسے بھی سر پا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح حدیث ہے, جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. مولا بمانے سرپرست, مددگار, دوست, آقا. تو ہاں علی ہمارے مددگار ہیں. اگر علی آج زندہ ہوتے, ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں شیعہ مانتے ہیں, یا علی مدد وہ والے نہیں, لیکن اگر علی زندہ ہوتے یا ہم علی کے عہد میں ہوتے تو ہم ان کی مدد کرتے, وہ ہماری مدد کرتے دین پر. تو جس طرح سارے صحابہ ہمارے سید و سردار ہیں, علی بھی ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہنا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ان قریب ہم روب ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں, ایمان والوں کا, بما اشرکوا باللہ, یہ سزا ہے اس بات کی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک روا رکھا. ما لم ینزل بہ سلطانا, ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنایا, ان ہستیوں کو اللہ کا شریک بنایا جن کے شریک ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں. تو تہاڈے دادا صاحب دی دلیل ہے قرآن میں ہے, یعنی آیا حدیث میں یا قرآن میں کہ علی بن عثمان حجویری فلانے سن میں آئیں گے تو ان کو داتا صاحب کہنا, اور وہ امام بری آئیں گے, کیا نام ہے مجھے نہیں پتا, اور جو ہے عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہوں گے, ہے دلیل؟ تو پھر تسی کا تو نام دیتے ہوئے, جیسے ہم نے بنایا ایسی عرب والوں نے بنایا تھا, ایسی ساری دنیا نے بنایا ہوا ہے. دلیل لے آؤ, دلیل لے آؤ, قرآن و حدیث سے ثابت کر دو, ہم سب سے پہلے مان لیں. وما واہم النار, اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس مثوى الظالمین, اور ظالموں کا یہ ٹھکانہ کتنا برا ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دیا تھا. اذ تحسونہم بإذنہ, جب تم اللہ کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے. احد کے پہلے ہاف میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی. صحابہ کہتے ہیں ایسی فتح کسی جنگ میں نہیں ملی, مگر پھر جب مسلمان مال غنیمت کی طرف پلٹے اور درہ خالی چھوڑ دیا, احد میں مسلمانوں کی بیک پر پہاڑی میں راستہ تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز تعینات کیے تھے, جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں. مگر جب تھوڑا اتنی جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی کہ کفار کی لشکرگاہ بھی کراس کر گئے, یہ میلوں کا فاصلہ ہوتا تھا, کفار کو ان کی لشکرگاہ سے بھی پیچھے دھکیل دیا. تو وہاں پر کچھ نوجوان جو ہیں, نوجوان تھے, تربیت یافتہ نہیں تھے, ان کو لگا جنگ جیت گئے, وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے. اب جو پہاڑ پر تعینات صحابہ تھے, وہ پہاڑ پر تعینات تھے, وہ دور تک دیکھ سکتے تھے. انہوں نے کہا جنگ ختم ہو گئی. جبیر بن مطعم نے روکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب تک میں نہ کہوں تم لوگوں نے پہاڑ نہیں چھوڑنا, مگر وہ کہنے لگے وہ تو جنگ کے لیے تھا, اب تو جنگ ختم ہو گئی. تو 43 لوگ اتر گئے, 7 لوگ صرف باقی رہے, ایک جبیر اور 6 اس کے ساتھ. یہ 7 کے ساتھ پھر شہید ہوئے خالد بن ولید کے ہاتھوں, اور وہ سارے اتر گئے. اب پیچھے سے خالد نے حملہ کر دیا. خالد پہلے ہی موقع کی طاق میں تھے, پر جتنی بار آئے وہ صحابہ موجود تھے, وہ بگا دیتے تھے تیر اندازی کر کے. اب جب وہ آئے تو 7 لوگ تھے, لہٰذا وہ اس طرح روک نہیں پائے, انہوں نے ان 7 کو شہید کر دیا اور پیچھے سے حملہ کیا, اور اس کی وجہ سے سارے جیتی ہوئی بازی پلٹ گئی. اب ادھر سے خالد نے حملہ کیا, خالد بڑے سمجھدار آدمی تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ درہ خالی ہے تو انہوں نے اکرما کو پہلے ہی کہا میں اور تم ادھر سے حملہ کریں گے, بندہ بھیجو ابو سفیان کو ادھر سے واپس پلٹے. تو وہ جو آگے سے بھاگ رہے تھے ان کا ایک حصہ منظم کر کے ابو سفیان بھی پلٹ آئے. اب مسلمان 2 طرفہ گھر گئے, اور اصل میں مسلمانوں کو صورتحال سمجھنے میں بھی ٹائم لگا. وائرس تھوڑی تھا کہ فون کر کے بتا دیتے کہ او اے ہو گیا. اب وہ جیتی ہوئی جنگ میں ایک دم سے کیا کوہرام مچا ہے, وہ صورتحال سمجھنے میں بھی 2-3 گھنٹے لگے, اور انہیں 2-3 گھنٹوں میں سارا نقصان ہو گیا. تو جیتی ہوئی بازی ہاتھ سے نکل گئی. وجہ کیا تھی؟ دنیا پرستی اور اللہ اور رسول کی نافرمانی. آج بھی ہماری ہار کی وجہ یہی ہے, اور جیت کا پیمانہ بھی وہی ہے, استقامت اور اطاعت. تو اللہ کہتے ہیں میں نے تو وعدہ پورا کر دیا تھا, تم بے دریغ قتل کر رہے تھے انہیں میرے حکم سے. حتی اذا فشلتم, تم نے بزدلی دکھائی, وتنازعتم فی الامر, حکم کے معاملے میں بحث کی تم نے, وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون, اور جب تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز مال نظر آیا تو تم نافرمانی کرنے لگے. منکم من یرید الدنیا, اور تم میں سے کوئی دنیا کا طلبگار ہے, ومنکم من یرید الآخرہ, اور کوئی آخرت چاہتا ہے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, پھر اللہ نے پھیر دیا انہیں تمہاری طرف تاکہ تمہیں آزمائے. اللہ کہتے ہیں جب تم لوگوں کو خالص کرنا چاہا پھر میں نے تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دی. پھر پکی ہو گئی. انہی صحابہ نے پھر بڑی بڑی جنگیں جیتی ماشاءاللہ.
وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اب معاف کر دیا اللہ نے تمہیں. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرتا ہے. اس تُفْسِدُونَ، یاد کرو جب تم پہاڑ پر چڑھے جاتے تھے. وَلَا تَلْوُونَ، پلٹ کر نہ دیکھتے تھے. عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی ایک کی طرف. جب گھبرائے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جب خبر مشہور ہوئی، پھر تو چھکے چھوٹ گئے نا، بالکل ڈر گئے. دو تین چیزیں ہوئی. ایک تو شکست سے ان کو یہ شرمندگی تھی کہ ہماری غلطی سے ہوئی، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جب خبر آئی تو ان کو تو لگا کہ ہم تو لاوارث ہو گئے. اب وقتی طور پر ڈگمگا گئے نا، وارث تو اللہ ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو جاتے تو کیا دین کا کام ختم ہو جاتا؟ نہیں. یہاں ڈگمگا گئے. تو جب صحابہ ڈگمگا گئے وقتی طور پر تو ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں قرآن کے روشنی میں اس عقیدے کو سمجھنا. دین کا وارث اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف پیغام رساں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان سے پیدا ہوئے وفات پانا ہی تھی. حیو قیوم تو اللہ ہے. وہ اپنے دین کی حفاظت خود کرے گا. میرے آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نبیوں کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دین کا وارث اللہ ہے. تو میں آپ یا حکومت چیز ہی کیا، لہٰذا وہ نئے لوگ اٹھائے گا، وہ نئی طاقت فراہم کرے گا، اسلام کو نیا خون دے انشاءاللہ. اور یہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے. تو اللہ پاک بتا رہے ہیں اچھا جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو پھر گھبرا گئے. پھر کچھ تو مدینے کی طرف نکل گئے میدان سے، اور کچھ پہاڑوں پر چڑھ گئے. ارد گرد پہاڑیاں تھی نا، پہاڑوں پر چڑھ گئے. تو وہی اللہ کہہ دیں کہ یاد کرو جب تم گھبرا گئے نبی کی شہادت کی خبر سن کر اور پہاڑوں پر چڑھ گئے، اور تمہیں بلانے والے بلا رہے تھے اور تم سن نہیں رہے تھے. گھبراہٹ میں سنائی دیتا ہے، جب آپ بہت زیادہ گھبرا جائیں تو اب شور سنائی دیتا ہے، بات سمجھ نہیں آتی. تو وہی صحابہ کا حال ہوا، حواس واختہ ہو گئے. جو ساتھی پکار رہے تھے کچھ سمجھ نہیں. یہ مشکل وقت تھا. یہ مشکل وقت اتنا مشکل تھا کہ عمر کو جب یہ خبر کان میں پڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو عمر نے ہاتھ سے تلوار رکھتی اور بیٹھ گئے. تو وہاں سے ایک انصاری صحابی گزرے. انہوں نے کہا عمر آپ نے کیوں تلوار رکھتی؟ تو کہنے لگے کہ تم نے سنا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو کہتے ہیں عمر خود کہتے ہیں، یہ واقعہ عمر خود بیان کرتے ہیں. تو عمر کہتے ہیں مجھے کہنے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو ہم بھی اپنی جانیں اس مقصد کے لیے دے دیں جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. تو کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے خواب سے بیدار کر دیا. تو پھر تلوار اٹھائی اور پھر آ کے میدان جنگ میں شریک. تو جس بات نے عمر جیسے بندے کو ہلا دیا، باقی کئی لوگ تو بھی نو آموز تھے. اکثریت ان لڑکوں کی تھی جو پہلی بار جنگ میں آئے تھے. تو آپ دیکھیے جنگوں میں ہوتا بھی یہ سپاہ سالار کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں نا، سپاہ سالار مر جائے گی تو فوج مر جائے گا تو فوج بھاگ جائے گی. تو یہ نیچرل ہوتا ہے. اب ایک تو مسلمانوں کا جھنڈا گر گیا تھا. حضرت مصعب بن عمیر ایکچولی شہید ہوئے تھے. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، اور ان کی شکل تھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی بھی تھی. اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ جو بدبخت تھا نا اتنی کمیاں، اس بدبخت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا تھا. مکے کا تھوڑی تھا، باہر کا تھا. قسم کھا کر تو آیا تھا، آپ کو پہچانتا نہیں تھا. آپ تو ہوت پہنے ہوئے تھے ڈبل ڈبل. تو دیکھنا بھی کیسے تھا اس بدبخت نے. ہاں حضرت مصعب پر ایک اور جلال طاری تھا. صحابہ خود کہتے ہیں کہ اس دن مصعب کے چہرے پر نور ہی اور تھا. مصعب جو تھے ان کی شان ہی اور تھی. مصعب جس طرف قدم بڑھاتے تھے ان کی آگے سے کافر چھٹ جاتے تھے. یہ صحابہ کے بیانات ہیں. اور صحابہ وہ لوگ نہیں کہ کسی بات میں ایگزیجریشن کریں، وہ سچ بولنے والے لوگ. ہماری طرح نہیں کہ کالا شیا کر دے بات کو یا چٹا سفید کر دے. وہ حق اور باطل جانتے تھے. لہٰذا ان کا بیان ہے کہ اس دن مصعب کے چہرے پر شان ہی اور تھی. ہماری نظریں مصعب کے چہرے پر نہیں ٹکتی تھی، جلال ہی اور تھا. اور مصعب جس طرف قدم بڑھاتے تھے لوگ سامنے سے چھٹ جاتے تھے کفار. تو مصعب جو ہے ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا ایک ہاتھ میں تلوار. اور اس جلال کو دیکھ کر ابن کمیا کو یہ لگا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس بدبخت نے ان کو پیچھے سے وار کیا. آگے آنے کی طاقت نہیں تھی، پیچھے سے وار کیا. ان کا ہاتھ کاٹ دیا جس میں تلوار تھی، دایاں ہاتھ کاٹ دیا. تو انہوں نے جو ہے نہیں، ان کے جس ہاتھ میں علم تھا بایاں ہاتھ کاٹ دیا. تو انہوں نے پھر تلوار پھینک کر علم دائیں ہاتھ میں تھام لیا. تو اس نے آپ کا دایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا. انہوں نے اپنی گردن کے ساتھ جھنڈا پکڑ لیا تو اس نے گردن کاٹ دیا. اب شہید ہو گئے. آپ کے اس عزم سے تو اس کو یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے آواز لگائی کہ میں نے محمد کو مار دیا. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں گدے کی آواز کی طرح اس کی آواز پھیلی. جیسے آپ بیٹھے نا گدا باہر بولے تو محفل پہ چھا جاتی آواز، ایسی اس کی آواز پھیلی کہ ہر کسی تک ہی پہنچی. اور خود ابو سفیان بعد میں کہتے ہیں جب مسلمان ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ بات تو میں نے سنی پر میں کہوں کہ اس جیسا حقیر بندہ محمد کو مار دے سمجھ نہیں آتی، لیکن بات فائدے کی تھی. اینی ویز تو اس وقت جو ہے یہ خبر مشہور جب ہوئی
تو ابھی یہ فرسٹ ٹائم میدان جنگ میں آئے تھے. اکثریت ان نوجوانوں کی تھی جنہوں نے کبھی جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. 18 19 20 سال کے لڑکے تھے. تو اب گھبرا گئے. ہمت والے تو تھے مگر دو مسئلے ہوئے. ایک تو علم گر گیا اور دوسرا سپہ سالار جو نبی بھی تھے شہید ہو گئے ان کے خیال میں. تو وہ ڈر گئے, میدان سے نکل گئے. تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں یاد کرو جب تم پہاڑ کی بلندی پر چڑھے جاتے تھے, پکارنے والے کی پکار پر پلٹ کر نہ دیکھتے تھے. وَالرَّسُولَ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, نبی تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے, سنائی نہیں دے رہا تھا, حواس باختہ تھے. بھگدڑ اسی کو تو کہتے ہیں, اسٹیمپیڈ اسی کو تو کہتے ہیں. جب ڈر جاتے ہیں, اگر فرض کریں آپ کسی مال میں کھڑے ہیں اور کوئی آواز لگا دیتا ہے یہاں بم ہے, تو کوئی کسی کی سنے گا؟ کوئی کسی کی نہیں سنے گا. بم نے تو نہیں پھٹنا کیونکہ ہے ہی نہیں. بھگدڑ میں لوگ زخمی ہو جائیں گے بیچارے. تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. ایک تو جنگ کا شور اور اوپر سے حواس ہی کام نہیں کرتا. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ, ہم نے تمہیں غم پر غم دیا. پہلا غم یہ ہوا کہ ہم شکست خوردہ ہو گئے. دوسرا غم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تم لوگ بھول جاؤ اس چیز کو جو تم سے کھو گئی. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ, اس غم کو بھی جو تمہیں پہنچا. یعنی اللہ کہتے ہیں جب تمہیں نبی کی زندگی کی خوشخبری ملی تو تم جو ساتھی شہید ہوئے ان کا غم بھی بھول گئے اور شکست کا غم بھی بھول گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ مل گئے تو پھر اللہ نے اس طرح انہیں بہت سارے سبق دیے اور یہ سب سبق ہمارے لیے ہیں. لہٰذا اللہ کے نبی سالار ہوں اور صحابہ ساتھی ہوں, اگر وہ بھی استقامت نہیں دکھائیں گے وہ بھی جنگ ہار جائیں گے, تو پھر ہماری اوقات ہی کیا ہے. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا, اس غم کے بعد ہم نے تم پر امن والی اونگ اتاری. یخشى طائفۃ منکم, جو تمہارے گروہ پر چھا گئی. وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم, اور ایک گروہ ایسا بھی تھا جسے ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ, اور وہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے جاہلیت والے. این جنگ کے دوران میں صحابہ بہت تھک گئے تھے کیونکہ مسلسل لڑ رہے تھے, تو ان پر ہلکی ہلکی اونگ آئی. لہٰذا ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ایسی اونگ آئی کہ ہماری تلواریں ہاتھوں سے نکلی جاتی تھی. تو بس اس اونگ نے انہیں فریش کر دیا. تو یہ بھی اللہ کی عنایت تھی. تراویح میں کبھی کبھی یہ چیز ایکسپیرینس ہوتی ہے کہ آپ کو کھڑے کھڑے ہلکی سی اونگ آتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ فریش ہو جاتے. تو یہ سب اللہ کے اپنے بندوں کے لیے سہولت کے ذرائع. یہ جو دوسرا گروہ ہے جی, یہ مدینہ جا کر پیش آئی باتیں. جب مسلمان احد کے بعد مدینہ آئے, اب انہوں نے باتیں بنانی شروع کی کہ لو جی اللہ کے نبی تھے تو ہار کیوں گئے, شکست کیوں ہوئی, زخمی کیوں ہوئے, وغیرہ وغیرہ. یقولون هل لنا من الامر من شیء, وہ کہہ رہے تھے اس معاملے میں ہمیں اختیار نہیں دیا گیا. قل ان الامر کلہ للہ, کہیے ہر معاملے کا اختیار اللہ کو ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک, وہ اپنے دلوں میں وہ چھپائے ہیں جو ظاہر نہیں کرتے آپ پر. یقولون, وہ کہہ رہے تھے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاں ہونا, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس معاملے میں کوئی اختیار ملتا تو ہم یوں قتل نہ کیے جاتے. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی, ان کی بھی رائے یہی تھی کہ مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی, مگر اکثریت کی رائے غالب آئی. تو وہ کہتے لگے اگر میری بات مانی جاتی تو ہم لوگ مدینے میں رہ کر لڑتے تو ہم یوں ہارتے نہیں. قل لو کنتم فی بیوتکم, کہو اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, تو نکل آتے اپنے گھروں سے قتل گاہوں کی طرف وہ لوگ جن کے لیے جنگ میں مرنا لکھا جا چکا تھا. ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم, اللہ تو محض آزماتا ہے تمہارے دلوں کے حال کو. ولیمحص ما فی قلوبکم, اور اللہ چاہتا ہے تمہارے دلوں کو پاک کر دے. واللہ علیم بذات الصدور, اللہ تمہارے دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے. ان الذین تولوا منکم, وہ لوگ جو تم میں سے منہ پھیر گئے تھے. یوم التقى الجمعان, جنگ کے دن جب دو گروہ آمنے سامنے ہوئے تھے. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, ان کی بعض غلطیوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا. پہلی غلطی مال کی لالچ, اور دوسری غلطی وقتی طور پر شیک ہو جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سے, کیونکہ اللہ مالک ہے, اللہ وارث ہے دین کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اور بے شک اللہ معاف کر چکا اس معاملے میں ان کو. ان اللہ غفور حلیم, اللہ بخش دیتا ہے بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونوا کالذین کفروا, کافروں جیسے مت بنو. وقالوا لاخوانہم, وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے, اذا ضربوا فی الارض, جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں. او کانوا غزا, یا غازی بنتے ہیں یعنی جنگ کے لیے جاتے ہیں. لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, اگر ہمارے پاس رہتے نہ مرتے نہ قتل ہوتے. یعنی اللہ نے کہا کہ تم ایسے مت کہا کرو کہ اگر یوں کر لیتا تو بچ جاتا, اللہ کو پتا ہے نا کس کا کیا ہونا ہے.
لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، کفار کی تو دلوں کی حسرت بنا دیا ہے اللہ نے ان باتوں کو، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تمہارے اعمال بخوبی دیکھتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ، او متم یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہوگی جو تمہارے جمع کیے سارے مال سے بہتر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حیاتا سعادتا و موتا شہادتا فی ولد رسولک الامین، آمین۔ آپ بھی مانگا کیجئے جسے شہادت مل جائے۔ یہی بہت سے سیم ملتے ہیں کن الفاظ میں؟ اللہم ارزقنی الشہادۃ بیلی کا وجہ الموتی فی بلد رسول، یہ بھی حضرت عمر کی ہے۔ مجھے تو فرق سمجھ نہیں آیا، دوبارہ پڑھیے۔ اللہم ارزقنی الشہادۃ فی سبیلک وجہ الموتی فی بلد رسول، یہ حضرت عمر کی ہے۔ میری نظر سے نہیں گزری، اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان کے اعتبار سے بھی یہ شہادتہ کا وہاں پر صیغہ نہیں آئے، ہو سکتا ہے مس پرنٹنگ یہ ہو سکتا ہے اس مس میں میرا مرنا میرا جینا اس میں سے کوئی بات نہیں، آپ چیک کر لیجئے گا، میری نظر سے نہیں گزری۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہادت کی دعا مانگے اور اللہ سے قبول کر لیں تو وہ گھر کے بستر پر بھی مرے گا تو شہید ہوگا، جیسے اس کی مثال خالد بن ولید ہے۔ تو آپ دعا مانگے، دینا اس کا کام ہے، وہ کیا اور کس طرح کی شہادت نصیب کرتا ہے اللہ نوز، لیکن شہادت کا ارادہ بھی دل میں ہونا چاہیے۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تم مر جاؤ، او قتل تم یا قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اکٹھے تو اللہ کی طرف ہوگے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آپ بڑے نرم دل ہیں ان لوگوں کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، تند مزاج والے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا، منتشر ہو جاتے، بکھر جاتے، من حولک، آپ کے ارد گرد سے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ڈپتا نہیں، دو باتیں تھی نا ڈانٹنے کی، بلکہ دو سے زیادہ تھی۔ ایک تو یہ کہ انہی کی کا اصرار تھا کہ میدان میں لڑنا ہے، پھر اس کو نبھا بھی نہیں پائے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو فراموش کر دیا، پھر میدان جنگ چھوڑ گئے، ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں تھیں نا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ کو پتا تھا اس طرح یہ افعال ہیں، ہو گئے، مخلص لوگ ہیں، غلطی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ نے ان کا حوصلہ ایسے بڑھایا کہ رات مدینے میں گزاری تو صبح جب کفار مکہ کے تعاقب میں نکلنے کا حکم دیا تو آپ نے کہا صرف وہ لوگ آئیں گے جو احد میں میرے ساتھ، کسی اور کو الاؤ نہیں کیا۔ کیا آپ نے ان کو یہ دکھایا کہ مجھے ابھی بھی تم پر پورا اعتماد ہے؟ غلطی تھی، ہو گئی، کوئی بات نہیں، زخمی تھے پھر بھی گئے۔ دین کا کام تو ہوگا جی، یہ صرف ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹیبل پر بیٹھے ہوں، نفیس پیالے میں چائے پیتے ہوئے ہم کہیں اللہ کرے ملک کے حالات بہتر ہو جائے، تو میرے بھائی نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید زخموں کے باوجود اگلے دن پھر گئے۔ اور آپ سوچیں کہ گھوڑوں کی سواری تھی یا اونٹوں کی سواری تھی، آپ اونٹنی پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچے سے ساکیں یعنی کہ رانے جو ہیں نیچے سے زخمی تھی، آپ کے دانت ٹوٹے تھے، یہاں ہونٹ کی کڑیاں جو نکالی گئی تھی یہاں زخم تھے، ماتھا پھٹا ہوا تھا، اور چھوٹے موٹے اور بھی زخم تھے، یہ بڑے بڑے زخم تھے، اتنے درد میں کوئی پین کلر نہیں تھا اس ٹائم میں۔ آپ کو پتا ہے دانت کا درد کتنا شدید ہوتا ہے، اور یہ جو نیچے رانوں میں وہ گھسے تھے، آپ چونکہ اپنے وزن سے گرے تھے، آپ اچھے ہیلدی آدمی تھے، تو وہ نیچے سے پوری قوت کے ساتھ گھسے تھے، تو کہیں کہیں انچ گہرے زخم تھے۔ تو کون سی اس وقت سرجریاں ہوتی تھی اور کون سے اینٹی بایوٹک تھے؟ ہاں، لگ پتا جاتا ہے، ایک انگلی پر کٹ ہو تو ہم تڑپتے پھرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اتنا ہمراہ الاسد تک آپ نے سفر کیا ہے ان زخموں کے ساتھ، اور ہم کہتے ہیں کہ بس گھر میں بیٹھ کر ویل وشنگ کے ساتھ اسلام کا نظام آ جائے۔ نہیں ہوگا جی، ایسے نہیں ہوگا، قربانی دیے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، کچھ حاصل نہیں۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بد مزاج اور سخت دل کے ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے بھاگ جاتے اگر آپ معاف نہ کرتے۔ تو اگر ہم بھی لوگوں کی غلطیاں معاف نہیں کریں گے تو ہمارے ارد گرد والے ہمارے ارد گرد کیسے رہیں گے؟ ہماری وہ کہتے ہیں نا، میرے ساتھ تو خون معاف نہیں، اور اگلا بیچارہ اوئی اف بھی کر لے تو ہے کون کرنے والا؟ تو ہمارا گھروں میں یہ حال ہے، ہم نے کیا کسی پر شفقت کرنی؟ بڑے سخت دل لوگ ہیں ہم۔ فاعفو عنہم،
بس درگزر کیجئے ان سے، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کیجئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی نا، تو اللہ نے کہا آپ استغفار کیا کریں. تو آپ کے بچے نافرمانی کریں تو استغفار کیا کریں. آپ تو بچوں سے زیادہ بچوں سے اڈا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. وشاورہم فی الامر، اور ابھی بھی ان سے امور میں مشورہ لیا کیجیے. ان کا مشورہ غلط ہوا نا، جی پھر بھی اللہ نے کہا نیکسٹ ٹائم بھی مشورہ لینا. اب بہتر دیں گے، تجربہ کار ہو گئے. ہمارا بچہ بیچارہ ایک دفعہ کوئی غلط بات کہہ لیا، اسی کہتے دودھ چپ کر کے بیٹھا، پتا تو کتنا عقل مند. پھر وہ اتنا اپنا کانفیڈینس لوز کر جاتا ہے، وہ ساری عمر لوگوں کے سامنے بات کرنے سے ہچکچاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں تیرے اندر سے کوئی عقل ہی نہیں ہے. اس کو بیوقوف بنایا کس نے؟ ہم نے. آپ کا رب فرما رہا ہے اگر آپ کے ساتھی مخلص ہیں تو ان سے غلطی ہو جائے تو معاف کر لیں. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو بھروسہ اللہ پر کرے، لوگوں کی فکر نہ کرے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور توکل کرنے والوں کو، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. نوکری ہو، گھر ہو، کاروبار ہو، اولاد ہو، توکل اللہ پہ کیا کریں بھائی. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کو تو جائز ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے. یعنی یہ اب لوگوں سے سوال ہو رہا ہے کہ تمہیں کس بات نے مال غنیمت جلدی اٹھانے پر اکسایا تھا. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کے بوجھ کے ساتھ آئے گا. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر بندے کو بدلہ ملے گا اس کے اعمال کا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا وہ بندہ جو اللہ کی رضا کا پیروکار ہو، کمن باء بسخط من اللہ، وہ اس بندے کی طرح عمل کر سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی میں پھنسا ہو. وما واہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہو. یعنی اللہ کہتے ہیں نبی اللہ کی رضا کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ خائن کیسے ہو سکتے ہیں. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ بدترین ٹھکانہ ہے. ایک تو کفار، یہ جو منافق تھے نا، یہ اعتراضات کرتے تھے مال غنیمت وغیرہ کی تقسیم پر، یہ اس کا بھی جواب ہے. اور دوسرا مسلمانوں کو یہ بھی کہا گیا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا انتظار کیا کرو. ہم درجات عند اللہ، ان سب کے درجے اللہ کے ہاں الگ الگ ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے اعمال دیکھتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان ہے اللہ کو مومنوں پر. اس بعث فیہم رسول من انفسہم، کہ اس نے رسول بھیجا ان کے درمیان جو انہی میں سے ایک ہے. یتلو علیہم آیاتہ، ہمارے اوپر اللہ احسان کر رہے ہیں. اللہ نے ہم انسانوں کو شرف بخشا کہ اپنے نبی انسانوں کو سلیکٹ کیا. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، نبی نور ہے، اللہ آزاد دیتا ہے، ہم لینے کو تیار نہیں. یتلو علیہم آیاتہ، وہ انہیں پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیتیں. ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس فرماتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں سکھاتا ہے کتاب اور حکمت، یعنی کہ حدیث جس کا کوئی طلبگار ہی نہیں. اوہو، حدیث کا شوق ہی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو. لوگوں کو لگتا ہے کہ فالتو چیز ہے. قرآن کا تو پھر تھوڑا شوق آ گیا ہے، حدیث کو تو لفٹ ہی نہیں کراتے. استغفر اللہ استغفر اللہ. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی کا شکار تھے. تو اللہ نے احسان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب سکھائی، تزکیہ نفس کیا. اب تزکیہ نفس کا تعاون آپ نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا. صحابہ کی تو یادداشتیں بہت اچھی تھیں. اس زمانے میں لکھنا لوگوں کو نہیں آتا تھا تو لوگ چیزیں یاد کرتے تھے. اب ہم لوگ تو ہاتھ سے پیسے رکھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، پورے گھر میں ناچتے پھرتے ہیں کتنے رکھے نے. تو آپ کیسے یاد کریں گے. لہٰذا آپ لکھیے، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے، لکھنے کا ہنر دیا، اپنی مدد کیجیے. اب لما اصابتکم مصیبت، جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، قد اصبتم، تو بے شک پہنچائی تم نے دگنی مصیبت، مثلیہا، اس سے دگنی. قلتم انا ھذا، آپ کہتے ہو کہاں سے آ گئی. اللہ کہتے ہیں اگر تم پر ایک آزمائش آئی ہے احد میں تو اسے دگنی تم انہیں دے چکے ہو. احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، قیدی کوئی نہیں بنا تھا الحمدللہ. لیکن بدر میں 70 کفار مارے گئے تھے اور 70 ہی قیدی بنے تھے. تو اللہ نے کہا تمہارا 70 جانوں کا نقصان ہوا، تم انہیں دگنا دے چکے ہو. اور اب جب ہار گئے ہو تو کہتے ہو کیسے ہار گئے. قل ہوا من عند انفسکم، کہیے یہ مصیبت تمہارے نفس لے کر آئیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر بات پر قادر ہے. جب تم نے اطاعت کی نہتوں کو جتوا دیا اللہ نے، اور جب تم نے نافرمانی کی لشکر کو ہرا دیا اللہ. اللہ تو ایسا ہی ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ،
जंग के दिन जो मुसीबत तुम पर आई वो अल्लाह के हुक्म से थी। वलियालमल मुमिनीना, अल्लाह चाहता था मोमिनों को आजमाए। वलियालमल लजीना नाफकू, और अल्लाह चाहता था कि वाज़ेह कर दे मुनाफिकीन को भी। वकील लहुम तालू कातिलू फी सबीलिल्लाहि अविदफऊ, जब उन्हें कहा गया कि आओ जंग करें अल्लाह की राह में या फिर दिफा करें मदीने का। कालू, वो कहने लगे, लौ नालमु कितालन, अगर हम जानते जंग होगी लत्तबानाकुम, हम जरूर तुम्हारे साथ चलते। यानी कि वो टीम से वापस आ रहे थे, तो जब उनको रोका गया कि भाई अगर तुम अल्लाह की राह में जंग नहीं करते मदीने के दिफा के लिए रुको, तो कहने लगे कि नहीं जंग होनी नहीं है, हमें नहीं लगता जंग होनी है, बहाने बनाकर आ गए। हुम लिल कुफ्री यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान, जिस वक्त वो लश्कर को छोड़कर वापस आ रहे थे उस वक्त वो ईमान की निस्बत कुफ्र के ज्यादा करीब थे। यकूलून अभी अफवाहिम, वो अपने मुंहों से कह रहे थे, मा लैसा फी कुलूबिहिम, जो उनके दिल में नहीं था। वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, अल्लाह बहुत अच्छी तरह जानता है जो वो छुपा रहे हैं। अल्लज़ीना कालू लिइख्वानिहिम, और वो जिन्होंने अपने भाइयों को कहा, वकादू, खुद भी बैठे रहे, लौ अतवाऊना मा कुतिलू, अगर हमारी बात मान लेते तुम कत्ल न होते। फिर वही अब्दुल्ला बिन उबई, कबीला औस से था ना, तो वो कहने लगा कि अगर मेरी बात मानते तो हमारे लोग न मारे जाते। कुल फदरऊ अन अनफुसिकुमुल मौता इन कुंतुम स्वादिकीन, ए नबी उससे कहिए जब तुम्हारी मौत का वक्त आए ना अपनी मौत को टाल कर दिखाना अगर इतने सच्चे हो। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, आप हरगिज ये गुमान न कीजिए कि जो अल्लाह की राह में मारे गए बस वो मारी गए, यानी कि दुनियावी एतबार से तो मर गए, अल्लाह के यहाँ तो मर्तबे पा गए ना। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, वो जिंदा है अपने रब के पास, इस दुनिया में नहीं। ना करा दे शहीद फेरे मार देने और ना आके ताड़ियां बनता मुरादा पूरियां कर देने, अल्लाह के यहाँ जिंदा है भाई। युर्ज़क़ून, रिस्क दिए जाते हैं, तो किस लिए आपसे आके जुमेरातें मांगेंगे, वो खत्म किस लिए मांगेंगे, वो अल्लाह के यहाँ रिस्क दिए जाते। यानी मुराद ये है कि जो शहीद हो गया वो तो जन्नत पा गया, ये मुराद है। खाली ऐसे ही मर नहीं गया, वो तो मंजिल मकसूद पा गया। ये मुराद नहीं है कि वो दुनिया में जिंदा है, क्योंकि जब हम जिंदगी और मौत की बात करते हैं तो वो ऑन द फेस ऑफ द अर्थ है, इस दुनिया में है, तो इस दुनिया में वो मर जाते हैं, वरना शुहदा की बीवियां दूसरे निकाह ना करती और शुहदा की वरासतें तकसीम ना होती। फरीहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, बड़े खुश हैं उस पर जो अल्लाह ने फजल से उन्हें अता किया। यस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हकू बिहिम मिन खल्फिहिम, और वो खुश होते हैं उन लोगों के बारे में जो अभी उनसे नहीं मिले। यानी जब शुहदा इकट्ठे होते हैं, यानी एक शहीद हुआ, कुछ देर बाद दूसरा हुआ, उसकी रूह गई, अब फिर एक नेक को दूसरे से मिलाया जाता है, फिर आपस में मिलते हैं, अच्छा आज हम तो शहीद हो गए, हम 10 लोग, अब बाकी, तो वो फिर उनको कहते हैं घबराओ नहीं, वो भी तुमसे आन मिलेंगे, अभी वो जिंदा है, अभी उनका काम बाकी है, तो खुशखबरियां पाते हैं उनके लिए। अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना वो खौफजदा होंगे और ना ही वो गमगीन होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, हर इंसान मरता है ना और उसके बाद दुनिया में नहीं आना चाहता मोमिन, वो कहता है बस, यानी कि इल्लीयीन में चला गया, शुक्र जान बची, सिवाय शहीद के। शहीद कहता है मुझे फिर दुनिया में भेजा जाए, मैं फिर अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं, मुझे फिर दुनिया में भेजा जाए, मैं फिर अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल्ला के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो शहीद हुए और इल्लीयीन में पहुंचाए गए तो अल्लाह ने यानी पूछा कि आपको कुछ और चाहिए अब्दुल्ला, तो उन्होंने कहा अल्लाह मैं दोबारा आपकी राह में शहीद होना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा ये नहीं हो सकता। यानी कि शहीद को अल्लाह की राह में, आपने के अल्फाज में है, एक और हदीस के हैं कि शहीद को मरते वक्त अल्लाह की राह में जान देते वक्त जो राहत और सुकून मिलता है वो उसे जन्नत में भी मैसर नहीं, तो वो उसको फिर पाना चाहता है। और एक हदीस में आप कहते हैं मेरा दिल चाहता है मैं 100 बार जिंदा किया जाऊं, 100 बार अल्लाह की राह में जान दूं, 100 बार जिंदा किया जाऊं और अल्लाह की राह में जान दूं, 3 बार ये बात हो। तो शहादत तो बड़ा मर्तबा है जी, लेकिन ढकोसला नहीं है जो हमने बनाया हुआ है, ऐसे चिराग बालने शहीदी रूह आंदी, यानी कि आपके नजरानों पर ही उस बेचारे शहीद ने पलना है, तो फिर शहादत का फायदा, यदि शहीद इतने अर्जा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक खातून थी हमारे मोहल्ले में, वो चौकी होती थी, वो कहती थी जन्नत शहीदी रूह आंदी, तो वो आपको पता है धमाल डालना और वो हाल खेलना, शहीद बेचारे ऐसे ही रह गया, उस तो जंग च लड़ते सन चंगा नहीं सी, तो इज्जत से शहीद होते थे नाच नाच के। क्या देखो सही बात है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि मजाक है ना, मजाक है। ला इलाहा इल्लल्लाह। वान अल्लाह
اچھا یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، وہ بڑے خوش ہیں اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کے فضل پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیین میں جو شہداء ہیں ان کے لیے 2 جنتیں بنائی گئی ہیں. جو شہید جیسے ہی مرتے ہیں وہ ان جنتوں میں پہنچا دیے جاتے ہیں، تو وہ وہیں پر رہیں گے قیامت تک. پھر قیامت جو ان کے مقامات ہیں وہاں چلے جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، اور وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، زخم لگنے کے بعد. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ، انہی کے لیے ہے نعمتیں جنہوں نے احسان کا رویہ اختیار کیا. وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کیا. اجر عظیم، اجر عظیم. کون ہے یہ؟ جی احد کے دن ساری دن جنگ لڑی، شام کو فارغ ہوئے، پھر شہداء کی تدفین ہوئی، 70 صحابہ دفن کیے گئے، زمین کھودی، سب کچھ کیا، پھر واپس آئے. آتے آتے عشاء ہو گئی تھی، عشاء کی نماز پڑھی، پھر مسجد میں ہی آرام کرنے لگے. فجر کی نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا کہ کفار مکہ کے تعاقب میں جانا ہے، ایسا نہ ہو مدینہ پر حملہ کر دے. اور صرف وہی لوگ آئیں گے جو احد میں شامل تھے. سارے زخمی تھے، کوئی کم کوئی زیادہ، زخمی سبھی تھے. سب سوار ہوئے، کسی نے اف بھی نہیں کی. نہ کسی کے گھر والے نے آ کر کہا کہ اللہ دے نبی میرا پتر بڑا زخمی نو لے کے نہ جائے. کسی نے اف نہیں کی. اسی حالت میں سوار ہوئے اور حمراء الاسد تک، مکہ کے قریب تک ان کا پیچھا کیا. اور یہ بھی تو ممکن تھا وہ لڑ پڑتے 50-50. ان کو تو نہیں پتا تھا اللہ نے ان کو ڈرا دینا ہے، وہ تو اللہ نے روک ڈال دیا. اگر جنگ ہو جاتی تو اسی زخمی حالت میں لڑتے نہ جا کر، تو وہ تو اسی لیے گئے تھے. اب کفار مکہ کا اللہ نے دلوں میں روب ڈال دیا، مسلمانوں کا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا، وہ بھاگے. تو حمراء الاسد تک تعاقب کیا. حمراء الاسد پھر آگے مکہ ہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حمراء الاسد پر کیمپ کیا اور کہا اب یہ مکہ ہی جائیں گے. تو پھر وہاں 3 دن سٹے کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن مدینے آئے. تو اللہ کہتے ہیں جو زخمی ہونے کے باوجود لبیک کہہ کر حاضر ہوئے ان کے لیے اجر عظیم ہے. اور کون حاضر ہوئے؟ سارے عہد والے. ان کے ایمان کا لیول دیکھیں. جسمانی طور پر تو زخمی تھے، اندرونی طور پر بھی غمزدہ تھے. یہ شرمندگی بھی تھی، ہماری غلطی سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ہم جنگ ہار گئے. اور ان سب پر بھاری تھی منافقین کی باتیں، جو آ کر بیٹھ کر ہم تو عیادت کے لیے آئے ہیں، او ہو دیکھو اللہ کے نبی تھے تو پھر پتہ نہیں مدد کیوں نہیں آئی. شک ڈال رہے تھے دلوں کے اندر. ان وسوسوں کے ساتھ بھی انہوں نے استقامت دکھائی اور پھر ماشاءاللہ ساتھ گئے. ایک بندہ پیچھے نہیں ہٹا. ہمراء الاسد کی غزوہ تھا. ہمراء الاسد غزوہ یہی ہے، وہاں جنگ نہیں ہوئی تھی. اصل میں جہاں بھی کوئی گیا نا آپا لشکر، تو اس کو پھر غزوہ کہہ دیا گیا. وہ ہمراء الاسد کا غزوہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے تعاقب میں نکلے. آپ کو اندیشہ تھا کہ یہ حملہ کریں گے، اور ایسا ہی تھا بھی. وہاں یہی بحث چل رہی تھی فجر کے بعد سے کہ کچھ سردار کہہ رہے تھے مدینے پر حملہ کر دیتے ہیں، اور کچھ کہہ رہے تھے نہیں کرتے. تو یہ بحث چل رہی تھی. جب ان کو یہ اطلاع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی لائق سپہ سالار اور سیاستدان تھے، تو آپ نے ایک خزائی بندہ بلایا، معبد نام تھا. ان کو کہا کہ جاؤ اور ابو سفیان تک اطلاع پہنچاؤ. تو وہ پھر آگے آگے پہنچے، اور انہوں نے جب وہ پہنچے تو یہ ڈسکشن چل رہی تھی. ابو سفیان کہنے لگے کہ آؤ آؤ معبد، تم تو بڑے مرد میدان ہو، تو ہم مسلمانوں کے شہر پر مدینے پر حملہ کرنے کا پلان کر رہے ہیں. تو معبد کہنے لگے ضرور کرو، جلدی پھر فیصلہ کرو. مسلمان لشکر تمہاری تلاش میں نکلا ہے. بڑے غضبناک ہے کیونکہ محمد زخمی ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا تو غیظ و غضب تم جھیل نہیں سکو گے. ان کو بھیجا اس لیے گیا تھا نا ذرا بات بنائے. تو انہوں نے ماحول سیٹ کیا. انہوں نے کہا بہت غصے میں ہے کیونکہ محمد زخمی ہوئے ہیں اور 70 لوگ بھی مارے گئے ہیں. تو تم، میرا نہیں خیال کہ تم ان کو فیس کر سکتے ہو، اگر کرنا ہے تو جلدی جلدی جو ہے نا صف بندی کر لو. تو سب حیران رہ گئے. ان کا خیال تھا کہ مسلمان تو رو رہے ہوں گے، پٹ رہے ہوں گے. بلکہ سوال بھی جو تھا، اگر آپ حدیث کے الفاظ دیکھیں تو ابو سفیان کا یہی تھا کہ مدینے میں تو ماتم پڑا ہوا ہوگا، بڑے ہی ان کا نقصان ہوا ہے، 70 لوگ مارے گئے. تو وہ کہنے لگا کوئی ماتم نہیں ہو رہا، وہ لوگ تو جنگ کی تیاری کر رہے تھے، بس لشکر کے آگے آگے بھاگ کر آیا ہوں تم لوگوں کی محبت میں کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دوں. جنگ کرنی ہے تیاری کر لو، نہیں کرنی نکلو. اب یہ جو ابھی بیٹھ کر رہے تھے مدینے پہ حملہ کرتے، سارے ٹھنڈے ہو گئے، اٹھے اور پھر بھاگے. سامان تو آلریڈی پیک تھا، بھاگے پھر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں تو لشکر آلریڈی جا چکا تھا. تو معبد نے اطلاع دی کہ اللہ کے نبی وہ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، رکنا نہیں ہے، ان کو پہنچا کر آنا ہے. ایسا نہ ہو پھر ان کو شیطان بہکائے پھر مدینے پر واپس آئے. لفظ ہیں آپ کے، آپ نے کہا ایسا نہ ہو پھر ان کو شیطان بہکائے پھر یہ مدینے پر واپس آئے. تو ہمراء الاسد تک تعاقب کیا. تو اسی کو غزوہ ہمراء الاسد کہتے ہیں.
الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، اور وہ لوگ جن سے کہا انسانوں نے کہ تمہارے گرد بڑے انسان تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں پس ان سے ڈرو، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ، انہوں نے کہا اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، واللہ کی نعمتیں ساتھ لے کر پلٹے، وفضل لم یمسسہم، اور اللہ کا فضل پایا اور انہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، یمسسہم سوء، اور انہیں کسی برائی نے نہیں چھوا، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی بھی کر لی، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ کون بتائے گا کون سی جنگ تھی؟ جلدی جلدی، گھنٹہ نہیں لگانا۔ بدر کے بعد بدر ثانیہ، جس وقت احد کی جنگ ہو گئی تو ابو سفیان نے چیلنج کیا کہ ہم اگلے سال بدر کے میدان میں دوبارہ ملیں گے، تو 4 ہجری میں بدر کے میدان میں مقررہ ٹائم اور ڈیٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ معاملہ تھا کہ مکہ میں قحط سالی تھی اور مکہ والے لشکر لے کر نکلے بھی مگر واپس لوٹ گئے، تو ابو سفیان نے یہ کیا کہ کچھ لوگ ہائر کیے جنہوں نے افواہ اڑائی کہ قریش مکہ نے بڑا لشکر تیار کیا ہے تو وہ تو مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اب اس بات کی بڑی افواہ ہو گئی، بڑی شہرت ہو گئی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا نا کہ وعدے کا وقت ہے تو کون میرے ساتھ چلے گا، تو یعنی کہ اتنا یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ ایک لمحے کے لیے کوئی بھی نہیں بولا، تو آپ کو غصہ آ گیا، آپ کو بھی پتا تھا افواہ پھیلی ہوئی ہے، تو آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے کہا اللہ کی قسم کوئی نہیں جائے گا، میں تنہا جاؤں گا، تو صحابہ نے کہا کہ نہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چلیں گے، تو 1500 صحابہ تیار ہوئے اور 1500 کا لشکر لے کر آپ بدر کے میدان میں پہنچے، مگر کوئی لشکر تھا ہی نہیں، 8 دن قیام کیا، وہاں سے قافلہ گزرا، بدر کا میدان تو قافلوں کا راستہ تھا، صحابہ نے تجارت تجارت کی، پیسے کمائے، اور اللہ بھی راضی ہو گیا کیونکہ وہ تو لڑنے گئے تھے، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ لشکر نہیں آیا ہوا، وہ تو اپنے سے بڑے لشکر سے لڑنے گئے تھے، تو خیر سے واپس آ گئے، اور وہ جو مسلمانوں کا وقار کم ہو گیا تھا احد کی جنگ ہارنے سے، وہ دوبارہ قائم ہو گیا، اور جو قریش کا تھوڑا روب دوبارہ قائم ہو گیا تھا احد کی جنگ جیتنے سے، وہ ختم ہو گیا کہ لوگوں نے کہا لو کفار مکہ قریش والے وہ تو مسلمانوں کے مقابلے پر آنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان تھا، یخوف اولیاءہ، جو ڈرا رہا تھا تمہیں اپنے ساتھیوں سے، فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو دکھی نہ کریں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بگاڑنے کے لائق نہیں ہے، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم خزن فی الآخرات، کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہ جنہوں نے ایمان کو بیچ کر کفر خریدا، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بگاڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں، انما نملی لهم خیر لانفسهم، کہ ہم جو ڈھیل انہیں دے رہے ہیں ان کے حق میں باعث خیر ہے، انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ان کا گناہ بڑھ جائے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، لیذر المؤمنین، کہ مومنوں کو اس حال میں چھوڑ دے، علی ما انتم علیہ، جس حال میں وہ ابھی موجود ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تب تک آزمائے گا جب تک پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے، ابھی مومنوں میں منافق گھلے ملے تھے نا، تو اللہ نے کہا میں آزماؤں گا، ذرا منافق واضح تو ہو جائیں، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیطلعکم علی الغیب، کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اب منافقوں کی لسٹ تو دے نہیں سکتا، اہل نبوی میں تو دے بھی دیتے اللہ، مگر بعد میں کیا ہوتا، تو اللہ نے ہمیں قیامت تک یہ طریقہ دے دیا کہ جب آزمائشیں آئیں گی تو منافق ایسے بیہیو کریں گے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں رسولوں میں سے اللہ جسے چاہے چن لے، فآمنوا باللہ ورسلہ، تو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، تو علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے، ہاں اللہ اپنے کسی رسول کو کچھ بتانا چاہے تو بتا دے، تو اب آخری رسول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب تو کوئی رسول نہیں آنا، تو کس کو علم غیب ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہے جی، سارے جھوٹے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، سب جھوٹ بولتے ہیں، وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ، يبخلون، جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس مال کے معاملے میں جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا، ہوا خیر لہم، کہ وہ ان کے بخل کرنا ان کے حق میں اچھا ہے، بل ہوا شر لہم، یہ بخل اور مال ان کے لیے بہت برا ہے، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامۃ، اس مال کا وہ قیامت کے دن توق پہنائے جائیں گے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی میراث اللہ کی ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اللہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ،
سنا اللہ نے قول الذین بات ان لوگوں کی قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر اللہ فقیر ہے محتاج ہے ونحن اغنیاء ہم مالدار ہیں سنکتب ما قالوا ضرور لکھیں گے ہم ان کا کہا ہوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق پہلے لکھا جا چکا ہے نبیوں کا ناسبب قتل کرنا ونقول ذوقوا عذاب الحریق قیامت کے دن ہم کہیں گے اب چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ ذالک بما قدمت ایدیکم تمہیں یہ عذاب ملا تمہارے اعمال کی وجہ سے وان اللہ لیس بظلام للعبید اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا الذین قالوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے اللہ نؤمن لرسول ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار جب تک وہ ہمیں وہ قربانی نہ دکھائے جسے آگ کھا جائے بنی اسرائیل کے نبی جب قربانی کرتے آسمانی بجلی گرتی اور وہ جل کر راکھ ہو جاتی تو یہود کہنے لگے اے محمد وہ قربانی کرو کہ آسمانی بجلی کھا جائے ہم ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو پتا تھا کہ آخری نبی کے وقت میں یہ قربانیاں ختم ہو جائیں گی قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات آپ ان سے کہیے مجھ سے پہلے کتنے رسول آئے تم پر روشن دلیلیں لے کر وبالذی قلتم اور وہ نشانی بھی لائے جو تم مانگ رہے ہو فلیما قتلتموہم ان کنتم صادقین تم نے ان نبیوں کی جان کیوں لے لی اگر تم اتنے سچے ہو تو بتاؤ فَإِن كَذَّبُوكَ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو آپ سے پہلے بہت رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے جاءوا بالبینات حالانکہ وہ روشن دلیلیں لائے تھے والزبر صحیفے لائے تھے والکتاب المنیر روشن کتابیں لائے تھے کل نفس ذائقۃ الموت جو کرنا ہے جس کو کرنا ہے کرنے دیجیے سب نے مرنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ اور تم سب کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا یوم القیامت قیامت کے دن فمن زحزح عن النار جو بچا لیا گیا جہنم سے وادخل الجنت جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہاری جانوں اور مالوں سے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ اور تم اس کے علاوہ سنو گے ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور مشرکوں سے بھی اذًا کثیرًا بڑی تکلیف دہ باتیں سنو گے آزمائے جاؤ گے وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم نے ان حالات میں صبر کیا جان و مال کی آزمائش میں اور دشمنوں کے ستانے میں استقامت دکھائی وَتَتَّقُوا اور متقی رہے فرما بردار رہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو یہ بڑا ہی ہمت کا کام ہے وَإِنْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور یاد کرو اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ کہ کتاب کو لوگوں کے لیے واضح کر کے بیان کر دینا اس کو چھپانا مت فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ مگر انہوں نے اپنا عہد پشتوں کے پیچھے پھینک دیا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس عہد کو دنیا کی خاطر بیچ ڈالا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ اور کتنا برا سودا کر رہے ہیں یہ لوگ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں اپنی ان کمائیوں پر وَيُحِبُّونَ اور وہ پسند کرتے ہیں أَن يُحْمَدُوا کہ ان کی تعریف ہو بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ان کاموں پر جو کرتے نہیں ہیں یعنی کہ وہ نیک نہیں ہے اور نیک بن کر دکھائیں اور متقی نہیں ہے اور متقی بن کر دکھائیں لوگوں کو فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ یہ نہ سمجھے یہ چیزیں انہیں عذاب سے بچا سکتی ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ان فی خلق السماوات والارض آسمان و زمین کی پیدائش واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کا آنا جانا لآیاتی لأولی الباب اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا یہ وہ ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے وعلی جنوبہم لیٹے ہوئے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں اور پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے سبب نہیں بنایا سبحانک تو پاک ہے فقنا عذاب النار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا اے اللہ جو جہنم میں داخل کر دیا گیا وہ تو رسوا ہو گیا ذلیل ہو گیا وما للظالمین من انصار اور ظالموں کو مدد کرنے کوئی نہیں آئے گا ربنا اننا سمینا منادیا ینادی للایمان اے اللہ ہم نے ایمان کے لیے پکارتے والے کو پکارتے سنا وہ کہہ رہا تھا ان آمنو بربکم اپنے رب پر ایمان لاؤ فآمنا ہم ایمان لے آئے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دینا وکفر عنا سیئاتنا اللہ ہماری خطائیں مٹا ڈالنا وتوفنا مع الابرار اور ہمیں
فوت کر دے نیک لوگوں کے ساتھ. ربنا اے ہمارے رب وآتنا ما وعدتنا ہمیں عطا کر وہ جس کا وعدہ کیا تو نے علی رسلی کا اپنے رسولوں کے ساتھ، یعنی رسولوں کے ذریعے جو وعدے ہم سے جنتوں کے کیے وہ پورے فرما. ولا تخزنا یوم القیامہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. فاستجاب لهم ربهم دعا قبول کی ان کے رب نے ان کی. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی اور وعدہ کر لیا اللہ نے کہ میں کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت. بعضکم من بعض مرد اور عورت سب ایک دوسرے سے ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے آدم کی. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم بس وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے. واوذوا فی سبیلی میری راہ میں انہیں ستایا گیا. وقاتلوا انہوں نے جنگ کی. وقتلوا مارے گئے. لأکفرن عنہم سیئاتہم ان کے سب گناہ میں مٹا ڈالوں گا. ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار میں انہیں داخل کروں گا ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ثوابا من عند اللہ یہ اللہ کی جانب سے ان کا اجر ہوگا. واللہ عنده حسن الثواب بہترین اجر اللہ کے پاس ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد ہرگز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کافروں کا رہن سہن ان کے علاقوں میں، یعنی کہ ان کا لائف سٹائل جیسے آج ہم دھوکے میں ہیں. متاع قلیل تھوڑے عرصے کا سامان ہے. ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم بنے گا. وبئس المہاد یہ بدترین ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار ان کے لیے جنتیں ہیں جن میں نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا ہمیشہ ان میں رہیں گے. نزل من عند اللہ یہ اللہ کے پاس ان کی مہمانی ہوگی. وما عند اللہ خیر للابرار اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت بہتر ہے. یہ میزبانی چاہیے تو پھر جو آج آیتیں ہم نے پڑھی نا ان کی جا کر ضرور ان کے اوپر غور فرمائیے گا، کیونکہ آپ نے رب نے کہا کہ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ان میں یہ صفت ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب میں بے شک ایسے لوگ ہیں لَمَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور اس کتاب پر جو تم لوگوں پر اتاری گئی. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور اس کتاب پر جو ان پر اتاری گئی. خاشعین للہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا وہ دنیا کی خاطر اللہ کی آیتیں نہیں بیچتے. اولئک لهم اجرهم عند ربهم انہی لوگوں کا اجر اللہ کے پاس موجود ہے. ان اللہ سریع الحساب اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اصبروا صبر کرو. والصابروا استقامت دکھاؤ. والرابطوا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ، ایک مربوط رابطے میں بندھ جاؤ. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون تاکہ فلاح پاؤ. یہ جو دو اصول اللہ نے دیے ہیں استقامت اور اطاعت یہ اسی کی تفصیل ہے. صبر سے کام لو مصیبتوں پر، صابرو استقامت دکھاؤ اور ایک دوسرے رابطو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہو، جڑے رہو، کٹ نہ جاؤ جیسے ہم کٹے ہوئے ہیں. اور واتقوا اللہ کی اطاعت کرو. یہ چیزیں کرو گے تو کامیاب تم ہی ہو. لیکن ابھی صبر کہیں بھی نہیں ہے، استقامت بھی اجتماعی نہیں ہے، انفرادی ہے تو ہے، اور رابطے بھی اجتماعی نہیں ہے. تو جب تک ہم یہ کیفیت نہیں لاتے تب تک کامیابی مشکل. تو اللہ سے دعا بھی کریں اور لوگوں میں شعور بھی پیدا. ٹھیک ہے. اور یہ کام کیسے آغاز ہوگا آپ بتائیں شمسا؟ یہ تحریک کا آغاز پہلا قدم کیا ہوگا اس میں؟ تبدیلی لانے کے لیے آغاز کہاں سے ہوگا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے. برائی سے روکیں گے، نیکی کا بتائیں گے، تبھی تو چینج آئے گا نا. ہم نے لوگوں کو کس چیز پر لانا ہے؟ استقامت اور اطاعت پر. استقامت میں 3 چیزیں شامل ہیں: مصیبت پر صبر، جنگ میں استقامت، اور ایک دوسرے سے جڑ کر رہنا. ذاتی مقاصد کے لیے کٹ نہیں جانا. اگر مجھے کوئی چیز جیسے حضرت عمر نے خالد بن ولید کو معزول کر دیا تو خالد نے کام نہیں چھوڑ دیا، صبر کیا. تو جڑ کر رہنا ہے اور اس کے ساتھ متقی ہونا ہے، یعنی اللہ کا فرمان بردار. تو اطاعت اور تقوی، اور اطاعت کے یہ 3 حصے ہیں: صبر، استقامت اور ایک دوسرے سے جڑے رہنا، مربوط رہنا. تو ان چیزوں کا شعور لوگوں میں آئے گا تبھی جا کر امت کی تشکیل ہوگی اور تبھی ہم کامیاب ہوں گے. تو اس تشکیل کا پہلا قدم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی کہ قرآن کی تعلیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، ایسے ہی ملے جلے حالات میں آپ بیٹھے ہوئے تھے،
اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، اور کوئی سمت نہیں تھی قوم کی، تو آپ نے قرآن پڑھایا اور ایک جماعت اس پر کھڑی ہوئی، اس جماعت نے پھر اٹھ کر کام شروع کیا. تو کام اسی زیرو لیول سے شروع ہوگا. قرآن پڑھائیں، امر بالمعروف اور نہی انل منکر عام کریں، اتنا قرآن پڑھائیں کہ ایک جماعت اٹھ کر آ جائے اور پوری دنیا چھوڑنے کو تیار ہو جائے دین کے لیے. جب وہ ایک جماعت تیار ہو جائے گی نا 1000-2000 لوگوں کی، وہ پھر دنیا کو بدل دے گی انشاءاللہ. اور اس کام کی پیس یہی ہے. ہمارا ذمہ جو ہے نا اس وقت وہ قرآن کو عام کرنا ہے، باقی کام اگلی نسل خود ہی کر لے گا. ٹھیک ہے؟ تو بس قرآن پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، قرآن پڑھائیں. اور کیا اصول ہے؟ بلغوا انی ولو آیۃ، ایک آیت پہنچا دو. تو اللہ آپ کو اور مجھے استقامت اور توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.